السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ فریال خان کا ناول کبھی تیرے دل میں بسا کروں، ایپیسوڈ نمبر 4۔ آج اتوار تھا، اسی لیے ارحم اور عمر یونیورسٹی نہیں گئے تھے، مگر تبریز کو ایک ضروری کام سے صبح صبح کہیں جانا پڑا تھا۔ وہ اب واپس آیا تھا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یقیناً دونوں ابھی تک اوندھے پڑے سو رہے ہوں گے، مگر وہ جیسے ہی فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو خلاف توقع سامنے لاؤنج کا منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ ارحم سٹول پر کھڑا ہاتھ میں جھاڑن پکڑے چھت کے جالے صاف کر رہا تھا، عمر جھاڑو پکڑے جھاڑو لگا رہا تھا اور نگار بی بی ایک کی جانب کھڑے ہو کر ان دونوں کو ہدایت دے رہی تھی۔ ارحم اور عمر کی شکل دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ دونوں بہت ہی بے دلی سے کام کر رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے اماں؟ وہ اندر آتے ہوئے حیرت سے بولا۔ نظر نہیں آ رہا؟ صفائی ہو رہی ہے، تم لوگوں کو تو خیال ہی نہیں ہے تو میں نے ہی کروانی شروع کر دی، انہوں نے بھڑکتا ہوا جواب دیا۔ مگر کیا ضرورت تھی ان سب کی؟ ابھی اتنا گندا نہیں تھا گھر۔ اسے یہ سب بلا وجہ ہی لگا۔ بالکل ضرورت تھی، اور چلو تم بھی پوچھا اٹھاؤ اور کام پر لگو، شاباش۔ انہوں نے توپوں کا رخ اس کی جانب کیا۔ بھائی اماں میں نہیں کرا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے انکار کیا تو وہ تیز نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ میرا مطلب کہ میں پوچھا نہیں لگا رہا، ڈسٹنگ کر دوں گا۔ ان کی تیز نظروں کی زد میں آ کر اس نے بیان بدلا۔ ڈسٹنگ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، وہ تحریم کر دے گی۔ تمہیں پوچھا نہیں لگانا تو جا کر برتن دھو، کچن میں ڈھیر لگا ہوا ہے۔ انہوں نے دوسرا کام سونپا۔ عمر اور ارحم جو اتنی دیر سے منہ بنا کر کام کر رہے تھے، اب تبریز کو بھی لپیٹ میں آتا دیکھ کر انجوائے کرنے لگے۔ وہ دونوں کو گھور کر منہ بناتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ اے لڑکے، چلو نیچے اترو اور اب پوچھا لگاؤ تم، انہوں نے نیا فرمان جاری کیا۔ آنٹی میرا نام ارحم ہے، اس نے ان کے علم میں اضافہ کیا۔ کوئی بھی نام ہو، اگر پوچھا لگاؤ۔ انہیں نام میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ آنٹی پوچھا تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، عمر نے کندھے اچکائے۔ اچھا ایسا کرو، تبریز کی کوئی شرٹ لے اور اسے پوچھا بنا لو، انہوں نے پل بھر کو سوچ کر نئی ہدایت دی۔ نہیں اماں، یہ زیادتی ہے، تبریز نے کچن سے ہی دہائی دی۔ چپ، برتن دھو تو، اور تم لڑکے جاؤ جا کر تبریز کی کوئی شرٹ لے کر آؤ، انہوں نے اسے ڈپٹتے ہوئے ارحم کو حکم دیا، جس پر وہ فرما برداروں کی طرح سر ہلا کر کمرے سے شرٹ لینے چلا گیا۔ اے لڑکے اسے جھاڑو دو، دیکھو کتنا کچرا ہے صوفے کے نیچے، انہوں نے عمر کی خبر لی جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، جھک جھک کر صوفے کے نیچے سے اپنے ہاتھوں سے جمع کیا کچرا نکالنے لگا۔ یہ لے آنٹی، آ گیا پوچھا۔ تھوڑی دیر میں ارحم شرٹ لے کر حاضر تھا۔ مجھے کیا دکھا رہے ہو؟ جاؤ بالٹی میں پانی بھر کر لاؤ اور اچھی طرح پوچھا لگاؤ پورے گھر کا، انہوں نے لتاڑ کر حکم دیا تو وہ پانی لینے چلا گیا۔ جب تک وہ واپس آیا عمر جھاڑو لگا چکا تھا، جس کے بعد نگار نے ارحم سے اچھی طرح کونے کونے میں پوچھا لگوایا۔ دھو دیے اماں برتن؟ تبریز نے لاؤنج میں آ کر اتنے فخر سے بتایا جیسے کوئی ملک فتح کر کے آ گیا ہو۔ تو کوئی کمال تو نہیں کیا، تم ہی لوگوں نے گندے کیے تھے سارے برتن، انہوں نے اس کے عظیم کارنامے پر کوئی خاص شاباشی نہ دی، جس پر وہ منہ بنا کر رہ گیا۔ سائڈ پر ہو، ارحم کی آواز پر تبریز نے نیچے دیکھا جہاں وہ پوچھا لیے پنجوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کیا کیا؟ پوچھا دیکھتے ہی تبریز کی چیخ نکل گئی۔ پوچھا لگایا ہے؟ وہ اطمینان سے بولا۔ یہ میری نئی شرٹ تھی، بس ایک بار ہی پہنی تھی میں نے، تو کوئی پرانی شرٹ نہیں لے سکتا تھا الو؟ وہ صدمے سے پاگل ہونے لگا۔ بس کرو، اتنا چلانے والی کوئی بات نہیں ہے، ایک شرٹ ہی تو تھی، دوسری لے لینا۔ اب کپڑا لو اور ڈسٹنگ کرو پورے گھر کی، نگار نے ٹوکتے ہوئے نیا کام دیا۔ کیا یہ چیٹنگ ہے اماں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ڈسٹنگ تحریم کر دے گی، اس نے احتجاج کیا۔ وہ کھانا بنائے گی اس لیے تم ڈسٹنگ کرو، انہوں نے حتمی فیصلہ سنایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ منہ بنا کر پیر پٹکتا ہوا ڈسٹنگ کے لیے کپڑا لینے چلا گیا، جبکہ عمر نے اپنے موبائل پر موصول ہوتی ارم کی کال نگار کی آنکھ سے بچاتے ہوئے جلدی سے یہ سوچ کر ڈسکنیکٹ کر دی کہ کہیں ان کی خونخوار نظر اس کے بیچارے موبائل پر نہ پڑ جائے جو کام کے وقت بج اٹھا تھا۔ چلو جلدی سے ناشتہ کرو، کن خیالوں میں گم ہو؟ آج سنڈے ہے، واشنگ مشین بھی لگانی ہے ناشتے کے بعد، نورین نے عافیہ کو ٹوکا جو ناشتہ کرتے کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ ایک دوست کے بارے میں سوچ رہی تھی مما، اس نے اپنی سوچ بیان کی۔ کیا ہوا دوست کو؟ شاید پیار ہو گیا ہے۔ کس سے؟ لڑکے سے۔ تو تمہیں کیا مسئلہ ہے پھر؟ مجھے مسئلہ نہیں، فکر ہے، میں اسے سمجھا رہی ہوں کہ ایسے کسی کی میٹھی میٹھی باتوں پر اتنا بھروسہ مت کرو، پر وہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، الٹا مجھ سے لڑنے لگتی ہے کہ میری سوچ پرانی ہے اور میں اسے خوش نہیں دیکھ سکتی، اس نے تعصب سے بتایا۔
تمہاری بات ٹھیک ہے کہ کسی بھی لڑکی کو اتنی جلدی آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرنا چاہیے، مگر تمہارا فرض ہے سمجھانا، آگے اس کی مرضی، تم اپنی انرجی ضائع مت کرو۔ انہوں نے سہولت سے مشورہ دیا تو وہ کچھ نہ بولی۔ اب چلو جلدی سے برتن سمیٹ کر کچن میں لاؤ، میں برتن دھوتی ہوں، تب تک تم سارے میلے کپڑے اور بیڈ شیٹ سے ایک جگہ کر لو۔ وہ اس پر کوئی خاص توجہ نہ دیتے ہوئے اٹھ کر کچن میں چلی گئیں، جو ہنوز کسی سوچ میں گم تھی۔ گڈ مارننگ، سارم نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سنڈے ہونے کی وجہ سے سب لوگ اس وقت ایک ساتھ ناشتہ کرنے ڈرائنگ روم میں جمع تھے۔ گڈ مارننگ، کہاں ہو آج کل؟ زاہد منصور نے جواب کے ساتھ سوال کیا، جبکہ گوہر نے بوائل ایگز کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ آفس میں بزی ہوتا ہوں ڈیڈ، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ آفس تو میں بھی جاتا ہوں، پر اتنا بزی تو نہیں ہوتا جتنے تم رہتے ہو۔ آفس میں بزی ہوتے ہو یا آفس میں کسی کے ساتھ بزی ہوتے ہو؟ انہوں نے کھوجتے ہوئے انداز میں کوریدا، جس کا اس نے فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا۔ اسے اندازہ تھا کہ اریبہ کے ساتھ بڑھتی اس کی بے تکلفی کے قصے ان تک پہنچ چکے ہیں، اور تو اور تم نے معمولی ورکرز کے لیے بزنس پارٹنرشپس کو بھی خطرے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اسی طرح مزید کہا تو اسے شک نہیں یقین ہو چلا تھا کہ یہ چغل خوری مہوش نے کی تھی۔ میں نے کسی کی فیور نہیں کی تھی ڈیڈ، بس جو صحیح تھا وہ کیا۔ اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے تحمل سے وضاحت کی۔ مجھے وضاحتیں نہیں چاہیے کہ کیا اور کیوں ہوا، تم بس اتنا سمجھ لو کہ جو ہو چکا اب وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اپنا حکم صادر کیا۔ وہ کچھ کہنے کے بجائے نظر جھکائے پلیٹ میں موجود انڈے سے کھیلتا رہا۔ تھوڑے سمجھدار ہو جاؤ، اب تم خیر سے شادی کے لائق ہو گئے ہو۔ تمہاری ماں نے تمہارے لیے لڑکیاں ڈھونڈنا شروع کر دی ہیں، کچھ ہی دنوں میں کوئی لڑکی فائنل کرنے والے ہیں ہم تمہارے لیے۔ انہوں نے سرسری انداز میں بم گرایا۔ کیا شادی؟ پر اتنی جلدی کیا ہے ڈیڈ؟ وہ حیران ہوا۔ جلدی؟ 27 سال کے ہو چکے ہو تم اور اسے جلدی کہہ رہے ہو؟ انہوں نے گویا یاد دلایا۔ تمہارے ڈیڈ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب ہم جلد از جلد تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اگر تمہیں خود سے کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی بتانے کی، تمہاری شادی صرف ہماری مرضی سے ہوگی۔ گوہر رسان سے بول ہی رہی تھیں کہ یکدم زاہد نے ان کی بات کاٹ کر، میں کل دبئی جا رہا ہوں، 2 ہفتے تک واپسی ہوگی، اس کے بعد میں خود سیریسلی تمہاری شادی کے میٹر کو دیکھنے والا ہوں، لہٰذا اگر کہیں تمہارا عشق معاشقہ چل رہا ہے تو اس دوران اسے جلد از جلد وائنڈ اپ کر دو، آئی سمجھ؟ انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں فیصلہ سنایا۔ وہ دونوں ہی زاہد منصور کی اس حد درجے سختی پر حیران تھے، مگر کسی کی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ان کے آگے اختلاف رائے میں کچھ بولے۔ لیکن زبان سے خاموش سارم نے اندر ہی اندر بہت کچھ سوچنا شروع کر دیا تھا۔ یا اللہ میری کمر! عمر نے صوفے پر لیٹتے ہوئے دل خراش دہائی دی۔ صبح سے کام میں لگے یہ تینوں اب دوپہر میں فارغ ہوئے تھے اور لنچ کے بعد سستانے کے لیے لاؤنج میں لیٹے تھے۔ تبریز اور ارحم کارپٹ پر تکیہ رکھے لیٹے تھے۔ عمر ڈبل صوفے پر تھا، جبکہ نگار اور تحریم اندر بیڈ روم میں آرام کر رہی تھی۔ تم دونوں نہیں تھکے؟ عمر نے ان کی جانب دیکھا۔ تھک گئے تھے، مگر اتنا زبردست کھانا کھا کر ساری تھکن اتر گئی اور اب تو بس مزے کی نیند آ رہی ہے۔ ارحم نے اطمینان سے جواب دیا۔ آخر میری بہن نے جو کھانا بنایا تھا زبردست تو ہونا ہی تھا۔ تبریز نے پورا صحرا اپنے سر باندھا۔ ویسے یار آج ایک بات تو اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ ارحم اچانک بولا۔ کون سی بات؟ یک زبان سوال آیا۔ یہی کہ عورتیں واقعی بہت محنت کرتی ہیں، جو مت کہتے ہیں نا کہ تم دن بھر کرتی ہی کیا ہو، ان سے بھی ایک دن ایسے کام کروانے چاہیے تاکہ ان کی سمجھ میں آئے کہ عورتیں سارا دن کرتی ہی کیا ہیں۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دل سے اعتراف کیا۔ صحیح بول رہا یار، میں نے تو سوچ لیا ہے شادی کے بعد میں اپنی بیوی کے لیے ایک ماسی رکھ لوں گا، ورنہ بیچاری میری بیوی تو پاگل ہو جائے گی۔ عمر نے تائید کرتے ہوئے ابھی سے منصوبہ بندی کی، جس پر دونوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ ارے شادی سے یاد آیا، کل عافیہ تیرا پوچھ رہی تھی تبریز۔ عمر نے اچانک بریکنگ نیوز دی۔ کیا عافیہ میرا پوچھ رہی تھی؟ کس سے اور کیوں؟ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بےتابی سے کئی سوال پوچھ ڈالے۔ ارم بتا رہی تھی کل جب تم آنٹی کو لینے جانے کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں گئے تو عافیہ نے ایسے ہی سرسری طور پر تمہارا پوچھا تھا کہ میرے اور ارحم کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی ہوتا ہے نا، وہ نظر نہیں آ رہا آج؟ اس نے منوان تفصیل بتائی، جسے سن کر اس کا دل ایک انوکھی خوشی سے دھڑکا۔ اوہو، لگتا ہے وہاں بھی چنگاری سلگ گئی ہے۔ ارحم نے معنی خیزی سے تکا لگایا۔ عجیب ہے، وہ شخص مجھ سے گریزپا بھی ہے، میں نظر نہ آؤں تو مجھے ڈھونڈتا بھی ہے۔ انتخاب سب خیریت تو ہے نا سر؟ چھٹی کے دن آپ نے ارجنٹ مجھے یہاں کیوں بلایا؟ اتنی مشکل سے اماں کو تسلی کروا کر آئی ہوں۔ اریبہ ذہن میں کل بلاتے سوال زبان پر لائی۔ دونوں اس وقت ایک کافی شاپ پر ٹیبل کے گرد آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے سارم نے غیر متوقع سوال کیا۔
کیا مطلب؟ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ کچھ سمجھی نہیں۔ پلیز جواب دو اریبہ، کیا تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ اس نے سنجیدگی سے اپنی بات پر زور دیا۔ جی ہے۔ اس کا سر اس بات میں ہلا۔ اگر میں کہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے تو کیا تم مان لو گی؟ اگلے سوال پر وہ ششتے رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے ساکت ہو گئی تھیں۔ ایسے کیسے؟ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ کیا، کب، کیوں اور کیسے کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ بس جب آج ڈیڈ نے میری شادی کی بات کی تب مجھے احساس ہوا کہ میرا دل کیا چاہتا ہے، اور اب میں تمہاری چاہت جاننا چاہتا ہوں تاکہ کوئی فیصلہ کر سکوں۔ اس نے اپنی کیفیت بتاتے ہوئے اس کی مرضی جاننا چاہی جو ابھی تک ہکا بکا سی بیٹھی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس کا خواب یوں بھی پورا ہو سکتا تھا۔ اس کی چاہت خود اسے چاہنے کا اظہار کر رہی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے بنا کسی لگی لپٹی کے پوچھتے اسے مزید حیران کر دیا۔ مگر سر، ہمارے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ زبان کی نوک پر اقرار کو روک کر اس نے وہ خدشہ ظاہر کیا جو غلط نہیں تھا۔ مجھے تمہارے اسٹیٹس سے نہیں، تم سے شادی کرنی ہے۔ اس نے تصحیح کی۔ اور آپ کے گھر والے، وہ مان جائیں گے؟ اس نے نیا خدشہ اٹھایا جس کے باعث سارم نے گہری سانس لی، کیونکہ یہی تو اصل مسئلہ تھا۔ نہیں مانیں گے وہ، اور انہیں منانے کا بس ایک ہی راستہ ہے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کیسا راستہ؟ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ ششدر رہ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرت کو الفاظ دیے۔ ایسا ہی کرنا پڑے گا ریبا، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ابھی میں نے غلطی سے بھی ڈیڈ کے سامنے ذکر کر دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو راضی ہونا تو بہت دور کی بات، وہ تمہیں سب سے پہلے مجھ سے دور کر دیں گے اور میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن اگر ہم قانونی اور شرعی طور پر ہسبینڈ وائف ہوں گے تو نہ صرف میں ہر طرح کا سٹینڈ لے سکوں گا بلکہ ہم اس معاملے میں قانون کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ اس نے ٹیبل پر آگے جھکتے ہوئے وضاحت کی تو وہ سوچ میں پڑ گئی، جیسے ششو پنچ کا شکار ہو کے کیا کہے اور کیا نہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے لیے یہ سب بہت مشکل ہے اور میرے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ تمہیں باقاعدہ دھوم دھام سے رخصت کے اپنے گھر لاؤں، اور میں ایسا ہی کروں گا۔ ابھی ہم صرف اپنا کیس اسٹرانگ کرنے کے لیے نکاح کریں گے، اور جب سب مان جائیں گے تو تمہیں پوری شان و شوکت سے اپنے گھر لے کر آؤں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ اس نے اریبہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے جذبات سے جوہر انداز میں یقین دہانی کرائی تو اریبہ نے دھڑکتے دل کے سنگ بے ساختہ لب بھیج لیے۔ میں اماں کو بتا سکتی ہوں اس نکاح کے بارے میں؟ اس نے تشویش سے سوال کیا۔ نہیں، وہ تو اور پریشان ہو جائیں گی کہ پتہ نہیں ہم ایسے کیوں نکاح کر رہے ہیں۔ تم تو جانتی ہو ڈیڈ کو کہ وہ کیسے ہیں، اسی لیے میں اتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہوں۔ لیکن آنٹی نہیں سمجھے گی، وہ ماں ہیں، اسی لیے ان کا پریشان ہونا فطری ہے، جس سے مزید مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس نے تمام پہلو اجاگر کرتے ہوئے تحمل سے نفی کی تو وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ سارم کی بات میں وزن لگا تھا اسے، اور پھر جس طرح فرد چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتی تھیں، اسے دیکھتے ہوئے اس نے خود بھی ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ڈیڈ واپس آ کر میری زندگی کی ڈور اپنے ہاتھ میں لیں، میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اپنی پسند سے کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ اس نے پھر ایک آس کا سمندر اپنی آنکھوں میں سمو کر پوچھا تو کچھ کہنے کے قبل اس نے ایک گہری سانس لی۔ ہمیں کب کرنا ہے نکاح؟ اس نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا، جس کے باعث وہ بے ساختہ ایسے مسکرایا جیسے کوئی جنگ جیت گیا ہو۔ کل، ایک لفظی جواب ملا۔ خیر سے نگار کی رپورٹس بالکل ٹھیک آئی تھیں، جس سے سب کو تسلی ہوئی، اور اب اگلے دن پیر کو یعنی اس وقت وہ واپس جانے کی تیاری میں تھی۔ ارحم ٹیکسی لے آیا تھا جس میں عمر اور تبریز ان کا سامان رکھ رہے تھے، کیونکہ تبریز ان دونوں کو واپس بس اسٹینڈ پر چھوڑنے جا رہا تھا۔ اتنا اچھا لگا آنٹی آپ سے مل کر، کچھ دن اور رک جاتی تو اچھا تھا، عمر نے چہرے پر مصنوعی تعصب سجا کر کہا۔ زیادہ اوور ایکٹنگ مت کر، سچ مچ رک گئی تو گھر کے سارے کام پھر تو ہی کرنا۔ تبریز نے اس کی کمر پر چٹکی کاٹتے ہوئے کان میں سرگوشی کی۔ چل اماں بیٹھیں، دیر ہو رہی ہے۔ تبریز نے جلدی سے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ پہلے نگار اندر بیٹھی اور ان کے بعد تحریم، جبکہ پچھلی نشست کا دروازہ بند کرنے کے بعد تبریز خود بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا، جس کے بعد ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ اللہ حافظ آنٹی، اپنا خیال رکھیے گا۔ عمر نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ شکر ہے گئیں، اب آرام سے نیند پوری کریں گے، عمر نے کہتے ہوئے انگڑائی لی تو ارحم اس سے گھورنے لگا۔ یوں نہیں چلنا کیا؟ ارحم نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے پوچھا۔ نہیں یار، میں تو جا رہا ہوں سونے، میری مانو تو بھی آج چھٹی کر لے، کل سے تینوں ساتھ ہی چلیں گے۔ اس نے اطمینان سے کہتے ہوئے مشورہ بھی دیا اور بلڈنگ کے اندر چلا گیا، جس کے پیچھے ارحم بھی آیا۔ آج حسب معمول اریبہ ویسے نکسک سے تیار نہ ہوئی تھی جیسے ہمیشہ ہوتی تھی۔ آج اس نے کیمل کلر کے سادہ سے سوٹ پر اوپر سے میرون چادر اوڑھی اور اپنا پرس کندھے پر لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اماں میں جا رہی ہوں، اس نے کچن کے دروازے پر رک کر اطلاع دی۔ ارے ناشتہ تو کر کے جا۔ توے پر پراٹھا سینکتی فرت نے تعجب سے ٹوکا۔ دل نہیں چاہ رہا اماں، آفس میں کچھ کھا لوں گی۔ اس نے بے دلی سے نفی کی۔ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آج چھٹی کر لے بیٹا۔
وہ متفکر سے اس کی جانب آئیں۔ نہیں اماں، جانا بہت ضروری ہے، بس تم دعا کرنا کہ آج جو کام میں کرنے جا رہی ہوں وہ میرے لیے اچھا ثابت ہو۔ وہ کہتے ہوئے بے ساختہ نظریں چرا گئی۔ میں تو ہر وقت ہی دعا کرتی ہوں بیٹا کہ تمہارے لیے اللہ حق میں سب کچھ بہتر کرے۔ انہوں نے محبت سے دعا دی تو بجائے کچھ کہنے کے چند لمحے انہیں دیکھتے رہنے کے بعد وہ بے ساختہ ان کے گلے لگ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو کرنے جا رہی ہے وہ غلط نہیں ہے، مگر جس طرح کرنے جا رہی ہے وہ غلط ہے۔ اسی لیے کہیں نہ کہیں ضمیر دل پر ڈنک مار رہا تھا، مگر اس کے سوا فی الحال کوئی اور راستہ بھی نہ تھا اپنی چاہت تک پہنچنے کا، اور اسے یقین تھا کہ اس کٹھن راستے کے بعد آنے والی منزل بہت خوبصورت ہوگی، اتنی خوبصورت جو اس راستے کی ساری تھکن اتار دے گی۔ ارم تقریباً پوری یونیورسٹی میں عمر کو ڈھونڈ چکی تھی، مگر وہ کہیں نہ ملا اور اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا کیونکہ وہ موبائل آف کر کے گھر پر سویا پڑا تھا۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں تیزی سے میسج ٹائپ کرتی ہوئی کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ تبھی عافیہ سے ٹکرا گئی۔ پل بھر کو دونوں کی نظریں ملی، مگر کوئی بات کرنے کے بجائے ارم آگے بڑھ گئی۔ عمر کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہے نا یہ بے چینی؟ عافیہ کی بات نے اس کے قدم روک لیے۔ وہ بے ساختہ اس کی جانب پلٹی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ آج کیوں نہیں آیا، مگر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی تم سے ارم۔ وہ رسان سے گویا ہوئی۔ عادت محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اسی لیے کبھی بھی خود کو کسی کا اتنے عادی نہیں بنانا چاہیے کہ اس کے نظر نہ آنے پر ہم ایسے پاگل ہونے لگیں جیسے نشہ نہ ملنے پر کوئی نشئی پاگل ہونے لگتا ہے۔ کیونکہ محبت نشہ نہیں ہے جس کی وقفے وقفے سے ڈوز لینی پڑے۔ محبت اطمینان ہے جو ایک بار دل میں اتر جائے تو پھر تا عمر یہ سکون رگوں پے میں بس جاتا ہے۔ اس نے ہمیشہ والے اپنے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ ہو گیا، دے چکی لیکچر، اب میں جاؤں؟ اس کے برعکس ارم نے ناگواری ظاہر کی۔ جاؤ۔ عافیہ نے برا مانے بنا اطمینان سے جواب دیا تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ عافیہ کو ارم کی تلخی سے کوئی شکایت نہ تھی کیونکہ وہ جانتی تھی ارم اس وقت اس نہج پر ہے جہاں ہر خیر خواہ دشمن ہی لگتا ہے، مگر عافیہ نے پھر بھی اپنی دوست کے لیے اپنی ادنا سی کوشش جاری رکھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر قبل جب وہ اس عمارت میں داخل ہوئی تھی تب وہ اریبہ افتخار تھی، اور جب واپس آئی تو اریبہ صارم ہو گئی تھی۔ اس کی پہچان بدل گئی تھی، مگر فی الحال وہ اپنا یہ تعارف سب کے سامنے نہیں لا سکتی تھی۔ روڈ پر متوازن رفتار سے دوڑتی گاڑی کے اندر اس وقت ایسی گہری خاموشی تھی جیسے اس میں سفر کرنے والے دو ہی اجنبی لوگ ہوں، مگر در حقیقت دونوں نے ہی کچھ دیر قبل زندگی کا پورا سفر ایک ساتھ طے کرنے کا قلمی و زبانی عہد کیا تھا۔ ایک راز کی بات بتاؤں، ہسبینڈ وائف آپس میں بات کر سکتے ہیں، اس پر ابھی ٹیکس نہیں لگا۔ سارم نے ڈرائیو کرتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں خاموشی کو توڑا۔ اریبہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جس کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کے ملے جلے تاثر تھے۔ میں آج آفس جا کر کام نہیں کر سکوں گی، پلیز مجھے گھر ڈراپ کر دیں۔ اس کی شوخی کا کوئی جواب دینے کے بجائے اریبہ نے دوبارہ سامنے دیکھتے ہوئے سادگی سے کہا۔ سارم نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن آئی جو اسے شاید خوش نہ ہونے دے رہی تھی۔ ایسی پریشان صورت لے کر گھر جاؤ گی تو تمہاری امی بھی فکر مند نہیں ہو جائیں گی؟ اس نے سوال اٹھایا۔ نہیں، میں انہیں کہہ دوں گی میری طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے جلدی آ گئی۔ اس نے اپنی کن پٹی مسلتے ہوئے تیار شدہ جواز پیش کیا، گویا اس کے سر میں درد ہو رہا ہو۔ سارم نے ایک نظر اسے دیکھا جو آنکھیں موند کر سیٹ سے سر ٹکائے شاید خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر دوبارہ سامنے دیکھتے ہوئے اس نے بھی پوری توجہ ڈرائیونگ پر مبذول کر لی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی رکنے کے احساس پر اریبہ نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک انجان جگہ پر پایا، جبکہ اس کے کچھ پوچھنے سے قبل ہی سارم گاڑی سے اتر کر گھوم کر اس کی جانب آ چکا تھا۔ چلو باہر آؤ، اس نے دروازہ کھول کر کہا۔ لیکن کیوں؟ وہ متعجب ہوئی۔ آؤ تو پھر بتاتا ہوں۔ اس نے اصرار کرتے ہوئے اریبہ کو گاڑی سے اتارا اور اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کر کے آگے بڑھ گیا۔ دونوں ایک نہایت جدید طرز پر بنی خوبصورت بلند بانگ بلڈنگ کے پارکنگ لاٹ سے لفٹ کی جانب آئے، جس میں سوار ہو کر سارم نے 8ویں منزل کا بٹن دبا دیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اریبہ کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ مجھ پر یقین ہے نا؟ سارم نے الٹا سوال کیا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو بس اس یقین کا عملی ثبوت بھی دو اور بالکل ریلیکس رہو۔ اس کے اطمینان سے کہنے پر وہ کچھ نہ بول پائی۔ تھوڑی دیر میں لفٹ مطلوبہ فلور پر رکی، جس سے نکل کر کشادہ کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ فلیٹ میں آ گئے۔ سارم نے اپنے پاس موجود چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر آنے کا کہا اور خود بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ یہاں بیٹھو، میں ابھی آیا۔ اس نے لاؤنج کے آرامدہ صوفے کی جانب اشارہ کیا اور خود دوسری سمت چلا گیا۔ وہ حیران پریشان سی ناسمجھی کے عالم میں ایک ڈبل صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ ایک نہایت اسٹائلش کشادہ فرنش فلیٹ تھا جس کی ایک ایک چیز اپنی قیمت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ یہ لو پانی پیو۔ سارم پانی کا گلاس لے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ یہ کس کا فلیٹ ہے اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ گلاس تھامتے ہوئے ذہن کے سوال کو زبان پر لائی۔ میرا ہی فلیٹ ہے اور ہم یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ تم ریلیکس ہو سکو۔ مجھے پتا ہے تم اس وقت بہت پریشان ہو۔ اس نے سادہ سا جواب دیا۔
ہاں لیکن یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ پہلے پانی پیو پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے نرمی سے اصرار کیا تو اریبہ نے کانچ کا گلاس لبوں سے لگا کر ٹھنڈا پانی اپنے خشک ہوتے حلق میں اتارا۔ کچھ کھاؤ گی؟ سارم نے اسے گلاس لے کر ٹیبل پر رکھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ بس مجھے گھر ڈراپ کر دیں۔ وہ ابھی بھی نروس تھی۔ کر دوں گا، پہلے یہ بتاؤ کیا تم اس فیصلے پر خوش نہیں ہو؟ وہ رسان سے گویا ہوا۔ اگر خوش نہ ہوتی تو یہ فیصلہ کرتی ہی کیوں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ جب خوش ہو تو پھر یہ پریشانی کیسی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ سب کچھ بہت جلدی جلدی ہو گیا؟ اریبہ کا الجھا ہوا انداز سوالیہ تھا۔ ہاں ہوا ہے، اور میں نے جان بوجھ کر سب جلدی جلدی کیا ہے، اس نے تائید کی۔ میں چاہتا تو اظہار محبت کے بعد بنا نکاح کے ہی تم عرصہ وقت گزار سکتا تھا، مگر میری خواہش تھی کہ اب جب میں تمہارا ہاتھ تھاموں تو پورے حق سے تھاموں۔ سارم نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے گمبھیرتا سے کہا اور بات کے اختتام تک اسے لبوں کے پاس لا کر چوم لیا۔ وہ تو بس اسے دیکھتے ہوئے اپنی جگہ پر مبہوت ہی ہو گئی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا سامنے موجود شخص حقیقت نہیں بلکہ کوئی خواب ہے، مگر ذہن پر طاری خوف اسے اس قدر خوبصورت خواب کی تعبیر محسوس کرنے نہ دے رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے سارم، وہ اچانک گویا ہوئی۔ کس بات سے؟ اس بات سے کہ کہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ وہ دل کا ڈر زبان پر لائی جو اس کی آنکھوں میں بھی واضح تھا۔ پتہ ہے یہ سوچ بچا ڈر خوف صرف فیصلہ لینے سے پہلے کے کام ہے۔ بہادر انسان جب کوئی فیصلہ لے لیتا ہے تو پھر بنا ڈرے اس پر ثابت قدم رہتا ہے۔ وہ تحمل سے گویا ہوا۔ تم بھی تو بہت بہادر ہو گئی نا، تو پھر یہ ڈر کیسا، وہ بھی میرے ہوتے ہوئے؟ کیا مجھ پر یقین نہیں رہا؟ اس نے کہتے ہوئے نرمی سے اس کی لٹ پیچھے کی۔ آپ پر یقین ہے مجھے، خود سے بھی زیادہ، بس حالات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں۔ وہ بے ساختہ سارم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے بولی۔ ابھی بھی تو حالات کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ لیا ہے نا ہم نے، آگے بھی میں سب سنبھال لوں گا۔ اپنے اس نئے نویلے شوہر پر یقین رکھو۔ اس نے مسکراتے ہوئے یقین دہانی کرائی تو وہ بھی بے ساختہ ہنسی۔ ایسی ہنسی رہا کرو، اچھی لگتی ہو، اس نے محبت پاش انداز میں کہہ کر آخر میں ماتھا چوما تو اس کے پورے وجود میں پہلے پہل کے اس لمح سے پرکیف سرسرائیت دوڑ گئی۔ چلو اب میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بس اتنی سی دیر کے لیے آئے تھے ہم یہاں؟ وہ بھی تعجب سے کھڑی ہوئی۔ ہاں کیوں، تمہارا مزید یہاں رکنے کا ارادہ ہے؟ اس نے معنی خیزی سے پوچھا تو وہ بے ساختہ جھینپ کر نظریں چرا گئی۔ پھر دونوں اسی طرح فلیٹ سے باہر آ کر لفٹ سے نیچے آئے اور دوبارہ کار میں سوار ہو گئے جو اپنی منزل کی جانب دوڑنے لگی تھی۔ پورے راستے وہ اس بازو سے لپٹ کر بیٹھی باتیں کرتی رہی اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے بالآخر دونوں گھر کے قریب پہنچ گئے۔ بس یہاں روک دیں، آگے کہاں جا رہے ہیں؟ اریبہ حیران ہوئی۔ تو میں دروازے تک ڈراپ کرنے جا رہا ہوں، اگر اماں نے دیکھ لیا تو دیکھ لیں، اچھا ہے اس بہانے میں بھی اپنی ساس سے مل لوں گا۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ اپنے کہے کے مطابق سارم نے دروازے کے پاس گاڑی روکی اور خود بھی اریبہ کے ساتھ گاڑی سے باہر آ گیا جو دروازے پر دستک دے چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھل گیا۔ اریبہ اتنی جلدی آ گئی تو؟ فرحت اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اور یہ کون ہے؟ ساتھ ہی ان کی نظر سارم پر پڑی۔ یہ میرے باس ہے اماں، سارم منصور، اس نے تعارف کروایا۔ السلام علیکم آنٹی، اس نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ اندر آؤ۔ وہ انہیں راستہ دیتے ہوئے کنارے پر ہوئی تو دونوں اندر صحن میں آ گئے۔ سب خیریت تو ہے نا بیٹا؟ فرحت کو پریشانی لاحق ہوئی۔ جی آنٹی سب ٹھیک ہے، بس ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اسی لیے آج انہیں چھٹی دے کر گھر تک لفٹ دے دی۔ سارم نے رسان سے جھوٹی وضاحت کی۔ دیکھا، میں نے صبح کہا بھی تھا طبیعت ٹھیک نہیں تو چھٹی کر لو، مگر یہ میری سنتی ہی کب ہے؟ انہوں نے اریبہ کی جانب دیکھا۔ کوئی گھبرانے والی بات نہیں آنٹی، بس شاید مسلسل کام کی تھکن کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اس نے تسلی کروائی۔ ہاں شاید، خیر بیٹا تم آؤ اندر، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ انہیں اب اس کی خاطر مدارت کا خیال آیا۔ بہت شکریہ آنٹی، لیکن فی الحال مجھے کچھ ضروری کام ہے، جلد دوبارہ آؤں گا، تب تک ان کا خیال رکھیے گا۔ اس نے سلیقے سے انکار کرتے ہوئے آخر میں معنی خیزی سے اریبہ کو دیکھا جس نے جواباً مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ وقت آہستہ آہستہ اپنے مدار پر گھوم رہا تھا اور سب کچھ معمول کے مطابق ایسے رواں دواں تھا جسے سکون سے ایک دریا بہہ رہا ہو۔ کس کا فون ہے، اٹھا کیوں نہیں رہا، تو کب سے بج رہا ہے؟ تبریز نے کچن سے لاؤنج میں آتے ہوئے عمر کو کہا جو ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ضروری نہیں ہے، اس نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ تب تک فون بند ہو چکا تھا۔ تبریز صوفے سے ٹیک لگا کر کارپٹ پر بیٹھ گیا۔ ارحم بھی صوفے سے ٹیک لگا کر کارپٹ پر بیٹھا ہوا کل صبح کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا۔ تبھی پھر فون بجا جس پر اس نے کوئی دھیان نہ دیا، مگر تبریز نے آگے بڑھ کر اس کا فون اٹھا لیا۔ اسکرین پر ارم کا نام لکھا ہوا تھا۔ ارم کی کال آ رہی ہے، ریسیو کر، اس نے دھیان دلایا۔ مجھے نہیں کرنی اس سے بات، وہ ہنوز ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ اب یونی میں بھی تم اسے اگنور کرنے لگے ہو، کیا بات ہے؟ کیا جھگڑا ہوا ہے تم دونوں کا؟
ارحم نے بھی خیال ظاہر کرتے ہوئے تائید چاہی۔ نہیں، بس شادی کا دورہ پڑا ہوا ہے میڈم کو، اس نے لاپرواہی سے بتایا۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ وہ میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو اس کے گھر رشتے کی بات کرنے بھیجوں۔ اس نے وضاحت کی۔ تو بھیج دو، اس میں حرج ہی کیا ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ تبریز نے مشورہ دیا۔ کیا پاگل ہو گیا ہے؟ میں اور اس سے شادی کروں گا؟ عمر کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ ہاں کیوں؟ تم دونوں پسند کرتے ہو نا ایک دوسرے کو؟ تبریز نے یاد دلایا۔ نہیں، بس ایسی ہی بات چیت تھی، میں نہیں کروں گا اس سے شادی وادی۔ اس نے صاف انکار کیا، جس سے دونوں حیران ہوئے۔ رات رات بھر فون پر بات کرنا، کبھی کینٹین میں تو کبھی گراؤنڈ میں بیٹھے رہنا، اور تو اور کلاس بنک کر کے باہر گھومنے تک چلے جانا، ان سب کے باوجود تم کہہ رہے ہو کہ یہ بس ایسی ہی بات چیت تھی؟ اس نے تعجب سے یاد دلایا۔ کیا ہے یار، کیوں خواہ مخواہ دماغ خراب کر رہا ہے؟ اس نے چڑھ کر بات بدلنی چاہی۔ کیونکہ مجھے جواب چاہیے کہ جب تمہیں شادی ہی نہیں کرنی تھی تو پھر اس کو جھوٹے خواب کیوں دکھائے؟ تبریز دو بدو ہوا۔ میں نے اس کو کوئی جھوٹے خواب نہیں دکھائے، وہ خود آئی تھی میرے پیچھے، تو میں بھی بس ٹائم پاس کر رہا تھا۔ اور ویسے بھی ارم جیسی لڑکیاں صرف ٹائم پاس کے لیے ہی ہوتی ہیں، شادی کے لیے نہیں۔ پتہ نہیں میرے علاوہ اور کس کس سے چکر چلایا ہوا ہوگا اس نے۔ اس کا لہجہ حقارت سے چور تھا۔ ارحم اور تبریز ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ غلط بات ہے عمر، کوئی بھی لڑکی ٹائم پاس کے لیے نہیں ہوتی، اور ضروری نہیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ بھی انوالو ہو۔ وہ تمہارے ساتھ سیریس ہے، تبھی تو شادی کا کہہ رہی ہے۔ ارحم نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جس کی زندگی میں آنے والا میں پہلا مرد ہوں، مجھ سے پہلے اس نے کسی اور کو دیکھا بھی نہ ہو، نہ کہ ارم جیسی چھچھوری لڑکی سے۔ اس نے گویا اپنا معیار بتایا۔ واہ، تم نے یہ بات سوچی بھی کیسے کہ تم ایک ایسی لڑکی کے لائق ہو جس کی زندگی میں پہلے کبھی کوئی مرد نہ آیا ہو؟ خود تمہاری زندگی میں ارم سے پہلے کتنی لڑکیاں آ کر جا چکی ہیں، کچھ یاد ہے تمہیں؟ خود نے تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے، اور لڑکی چاہیے دودھ کی دھلی۔ اگر اتنی ہی پاکیزہ بیوی چاہتے ہو نا تو پہلے خود کو تو پاک کر دو۔ تبریز نے اس کی سوچ پر افسوس کرتے ہوئے طنز مارا۔ تو ہمارے معاملے میں مت پڑ تبریز، عمر نے چڑھ کر ٹوکا۔ معاملہ تمہارا نہیں بلکہ صحیح اور غلط کا ہے۔ تم جیسے مرد ہی ہوتے ہیں جو دوسروں کا جھوٹا کھانے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں، پر اپنے جھوٹے کیے ہوئے کو خود ہی دھتکار دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر لڑکی ہی بد کردار ہوتی ہے، لیکن اس بات کی بھی کیا گارنٹی ہے جس سے تم مستقبل میں شادی کرو گے اس کی زندگی میں آنے والے تم پہلے مرد ہوگے؟ اس نے اسی طرح کہتے ہوئے سوال اٹھایا۔ اور بقول کہ تمہارے ارم ایک چھچھوری لڑکی ہے جس نے خود تمہاری جانب پہل کی تھی، تو تم اپنی پارسائی کا ثبوت دیتے، منع کر دیتے ارم کو کہ وہ تم سے کوئی توقع نہ رکھے کیونکہ وہ تمہارے سٹینڈرڈ کی نہیں ہے۔ تمہیں اپنے لیے دودھ کی دھلی لڑکی چاہیے۔ اس نے اسی طرح حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ تمہیں کیوں مسئلہ ہو رہا ہے ان سب سے؟ یا کہیں تمہیں یہ فکر تو نہیں ہو رہی کہ جب ارم عافیہ کے سامنے میری بے وفائی کا رونا روئے گی تو اس سے عافیہ کی نظروں سے تمہاری ریپوٹیشن بھی خراب ہو جائے گی کیونکہ تم میرے دوست ہو؟ عمر نے چپتا ہوا طنز کا تیر چلایا۔ بھاڑ میں گئی میری ریپوٹیشن، مجھے اپنی سچائی کے لیے کسی اور کے کیریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں اس وقت تمہاری بات کر رہا ہوں۔ اس نے بھی برہمی سے ترکی بترکی جواب دیا۔ ہاں تو کیوں کر رہے ہو؟ مت کرو، تم بھی تو عافیہ کو پسند کرتے ہو نا، اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہو، وہ غلط نہیں ہے؟ میں کچھ بولتا ہوں اس معاملے میں؟ تم کیوں خواہ مخواہ میرے ابا بن رہے ہو؟ وہ بھی لحاظ بول کر دو بدو ہوا۔ کسی کو پسند کرنے اور پسند کے نام پر ٹائم پاس کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے عمر۔ اب ارحم نے بھی مداخلت کی۔ تبریز عافیہ کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور پڑھائی مکمل ہوتے ہی وہ آنٹی کو اس کے گھر بھیجنے والا ہے، مگر تم کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر اب مکر رہے ہو، اور ہم تمہارے ابا نہیں بن رہے بلکہ دوست ہونے کی حیثیت سے سمجھا رہے ہیں۔ وہ اسی تحمل سے مزید بولا۔ مجھے نہیں سمجھنا کچھ بھی، اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھو تم لوگ۔ وہ تنفر سے کہتا ہوا اٹھا، موبائل اٹھا کر پینٹ کی جیب میں ڈالا اور بنا کچھ بولے باہر نکل گیا، جبکہ ارحم اور تبریز ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اللہ اسے ہدایت دے، ارحم نے دعا کی۔ آمین۔ بس کر دو ارم، کب سے روئے جا رہی ہو؟ میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا ان سب کے لیے، پر تم نے میری بات ہی نہیں سنی۔ عافیہ نے پھر سمجھایا۔ ارم نے اس وقت عافیہ کو اپنے گھر بلایا ہوا تھا اور بیڈ روم میں بیٹھی اس کے سامنے رو رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا؟ اس نے روتے ہوئے صفائی دی۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا تمہارے ساتھ کچھ؟ کہیں تم نے کوئی حد تو نہیں پار کر دی ارم؟ اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں یار، ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ مجھے اگنور کرنے لگا ہے۔ اس نے نفی کر کے بات واضح کی تو عافیہ نے شکر کا سانس لیا۔ ہاں تو کرے گا، کیونکہ تم نے اپنی قدر و قیمت خود گرائی ہے اس کی نظروں میں۔ ایسے لڑکے تم جیسی لڑکیوں سے شادی نہیں صرف ٹائم پاس کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں میرے علاوہ کس کس سے چکر چلایا ہوگا اس نے تلخی سے حقیقت بتائی۔
نہیں، میں تو صرف عمر سے پیار کرتی ہوں اور اس کے علاوہ میرا کوئی بوائے فرینڈ بھی نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے خود کا دفاع کیا۔ سب سے پہلی بات تو جب اسلام میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جیسے حرام رشتے کی اجازت ہی نہیں تو پھر تم لوگ ایسے کام کرتے ہی کیوں ہو؟ اور دوسری بات کہ یہ تو تم جانتی ہو نا کہ تم اس کے ساتھ سیریس ہو، پر اسے تو یہی لگتا ہوگا کہ پتہ نہیں میرے علاوہ کسے چکر چلایا ہوگا اس نے۔ تم جیسی لڑکیاں خود کھلونا بنتی ہو، خود موقع دیتی ہو کسی دوسرے کو خود سے کھیلنے کا، اور پھر جب وہ کھیل کر دل لگی کر کے چلا جاتا ہے تو بیٹھ کر روتی رہتی ہو۔ وہ تعصب بھری سنجیدگی سے جذباتی انداز میں بولتی چلی گئی۔ جب تک کوئی شے چھپی ہوئی رہتی ہے، راز رہتی ہے، تب تک وہ پرکشش ہوتی ہے، اس چیز کی قیمت ہوتی ہے، مگر جیسے ہی وہ شے کھل کر سامنے آتی ہے، راز سے پردہ اٹھتا ہے تو اس شے کی پھر پہلے جیسی قیمت نہیں رہتی۔ اللہ نے عورت کا وجود بھی ایک راز بنایا ہے، اسے چھپا کر رکھنے کا حکم ہے۔ اگر یہ ہر کسی کے لیے کھل کر عام ہو گیا، اس راز پر سے پردہ اٹھ گیا تو پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ اس بات کو سمجھو۔ اس نے اسی طرح اسے مزید سمجھایا۔ تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں، پر اب میں کیا کروں؟ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ انسان کی بچی بنو، وہ جھٹ سے بولی۔ کیا مطلب؟ مطلب اب روتی دھوتی اس کے آگے منت سماجت کرنے مر چلی جانا؟ تو پھر کیا کروں؟ شکر کرو کہ وقت رہتے ہی تمہیں سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ اب یہ لڑکوں سے دوستی وغیرہ کا سلسلہ ختم کرو، طریقے سے پڑھائی پر توجہ دو اور اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرو اپنے محرم کے لیے، یہ اس کی امانت ہے، سمجھی؟ اس نے لوہا گرم دیکھ کر ایک اور ضرب لگائی جو کہ کاری ثابت ہوئی، اور ارم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آئی ایم سوری یار، اس کی وجہ سے میں نے تم سے بھی بہت مس بیہیو کیا، مگر تم پھر بھی میری ایک کال پر میرے گھر چلی آئی۔ وہ اپنے گزشتہ رویے پر نادم ہوئی۔ ہاں، کیونکہ دوست وہ نہیں ہوتا جو مشکل وقت میں ضرورت پڑنے پر مدد کرنے کے بجائے پرانے شکوے لے کر بیٹھ جائے، بلکہ دوست وہ ہوتا ہے جو سب تلخیاں بھلا کر تمہارے لیے حاضر ہو۔ میں تمہاری لیے دوست ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو پر نم آنکھوں سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد ارم بے ساختہ اس کے گلے لگ گئی۔ کیا کر رہی تھی مسز سارم؟ وہ موبائل کان سے لگائے بیڈ پر لیٹ گیا۔ انتظار۔ ایک لفظی جواب ملا۔ کس کا؟ آپ کا، کہ آپ کب ہماری شادی کے بارے میں سب کو بتائیں گے؟ رات کے وقت صحن میں ٹہلتی اریبہ نے وضاحت کی، جبکہ فرحت کے خراٹے یہاں تک سنائی دے رہے تھے۔ یار، ابھی مشکل سے 1 ہفتہ ہوا ہے ہماری شادی کو، اور تم اس 1 ہفتے میں 1000 بار یہ بات دہرا چکی ہو۔ میں نے کہا تو ہے کہ ڈیڈ کے دبئی سے واپس آنے کے بعد میں بات کروں گا۔ وہ تھوڑا چڑ گیا۔ اچھا نا، غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے بگڑتے تیور دیکھ کر وہ نرم پڑی۔ تم باتیں ہی ایسی بے اعتباری والی کرتی ہو۔ خفگی بھرا جواب ملا۔ اگر آپ پر اعتبار نہیں ہوتا تو اتنا بڑا قدم اٹھاتی میں؟ اس نے نرمی سے سوال کیا، جس پر وہ کچھ نہ بولا۔ بولتا بھی کیسے، اس کا یہ اعتبار ہی تو اسے لاجواب کر دیتا تھا۔ اسے اپنے تلخ لہجے پر تھوڑی ندامت ہوئی کہ خواہ مخواہ آفس کی جھنجھلاہٹ اس پر نکال دی۔ اچھا سوری، چلو کل کہیں گھومنے چلیں؟ سارم نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں موضوع ہی بدل دیا۔ ابھی پرسوں ہی تو اتنی شاپنگ اور ڈنر کیا تھا۔ اس نے یاد دلایا۔ ہاں تو کیا ہوا، نیولی میرڈ کپلز ایسے ہی گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور ویسے بھی بس یہی دن ہے ہمارے پاس ٹینشن فری ہو کر اپنی نئی نویلی شادی انجوائے کرنے کے لیے، کیونکہ جب ڈیڈ واپس آ جائیں گے اور ہماری شادی کا بم پھٹے گا تو پھر یہ بے فکریاں نہیں ہوگی، بلکہ گھر والوں کو منانے میں ہلکان ہو رہے ہوں گے ہم۔ اس نے مستقبل کا نقشہ کھینچا۔ آپ ڈرا رہے ہیں مجھے؟ نہیں، بس ذہنی طور پر تیار کر رہا ہوں، ورنہ میرے ہوتے ہوئے بھلا تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت؟ اس کے پر یقین اطمینان پر بے ساختہ وہ بھی مطمئن سے مسکرا دی۔ ارے واہ، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ عافیہ نے ارم کو دیکھ کر خوشگوار حیرت کا اظہار کیا۔ ارم ابھی ابھی کلاس میں آ کر اس کے برابر میں بیٹھی تھی، اور جب وہ کلاس میں داخل ہوئی تو کچھ لمحوں کے لیے پوری کلاس ہی اس کی جانب متوجہ ہو گئی تھی، کیونکہ ہمیشہ جینس ٹاپ اور فل میک اپ میں رہنے والے ارم نے آج سادہ سا پنک کلر کا شلوار قمیص پہنا ہوا تھا، دوپٹہ سینے پر اوڑھا ہوا تھا، چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے عاری تھا، اور اپنے اسٹیپ کٹنگ بالوں کی پونی باندھی ہوئی تھی جنہیں وہ ہمیشہ کھلا رکھتی تھی۔ مذاق اڑا رہی ہو تم میرا؟ اس نے شکوہ کیا۔ نہیں نہیں، تعریف کر رہی ہوں، لڑکیاں ایسے ہی لباس میں اچھی لگتی ہیں، تم بھی اچھی لگ رہی ہو، ایسی ہی رہنا۔ اب جو بھی 16 سنگار کرنا ہو شادی کے بعد اپنے شوہر کے لیے کرنا۔ عافیہ نے مسکرا کر اسے سراہا اور ساتھ تاکید بھی کی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس ہلکے سے مسکرا دی۔ یار، عمر کے فراق میں اس بیچاری کی تو کایا ہی پلٹ گئی۔ دوسری لائن میں بیٹھے ارحم نے تبریز کے کان میں سرگوشی کی، جسے عمر نے بھی سن لیا پر کوئی رد عمل نہ دیا۔ تبھی سر کلاس میں آ گئے اور سب ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ نانا کرتے ہوئے بھی اتنا کچھ لے ہی لیا بالآخر آپ نے؟
شاپنگ بیگز ہاتھ میں لیے اریبہ کہتے ہوئے فلیٹ میں داخل ہوئی، جس کے پیچھے سارم بھی دروازہ بند کرتا لاؤنج میں آ گیا۔ ہاں تو اپنے لیے لیا ہے میں نے، تمہیں کیوں فکر ہو رہی ہے؟ وہ گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھا۔ یہ لیڈی ڈریسز آپ نے خود کے لیے لی ہیں؟ اس نے بھی برابر میں بیٹھتے ہوئے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، جب یہ تم پہن کر میرے لیے تیار ہوگی تو میں تمہیں دیکھوں گا تو ہوئی نا میرے لیے۔ اس نے شوخی سے وضاحت کی تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہلکے سے مسکرا دی۔ بلکہ ایک کام کرو۔ اس نے 4 میں سے ایک شاپنگ بیگ اٹھایا۔ تم یہ ابھی پہن کر آؤ۔ اس نے بیگ اریبہ کو دیتے ہوئے فرمائش کی۔ کیا ابھی؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں تو کیا، یہ ریمپ پر واک کرنے کے لیے لی ہے؟ چلو جلدی سے پہن کر دکھاؤ کہ کیسی لگ رہی ہے۔ اس کا بے تحاشا اصرار دیکھتے ہوئے بالآخر وہ بیگ لے کر بیڈ روم میں چلی گئی، جبکہ وہ فی الحال موبائل پر آئے میسیجز چیک کرنے لگا۔ تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد بھی جب اریبہ واپس نہ آئی تو وہ خود بھی اٹھ کر اس کشادہ اسٹائلش بیڈ روم میں آ گیا جہاں اریبہ نہ تھی۔ اریبہ، کوئی مسئلہ ہو گیا کیا ڈریس میں؟ سارم نے باتھ روم کے دروازے پر دستک دے کر پوچھا۔ نہیں، بس کبھی یہ سب پہنا نہیں ہے نا، اسی لیے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی تھی، بس 2 منٹ میں آئی۔ اس نے بھی اندر سے بلند آواز میں جواب دیا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر وہ وہیں کمرے میں بنے بڑے سے گلاس ڈور کے سامنے آ گیا جس کی دوسری جانب کشادہ بالکونی تھی۔ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے سورج کی تیز روشنی گلاس ڈور سے سیدھا اندر آتے ہوئے آنکھوں میں اتنی چبھ رہی تھی کہ اس نے اپنی آنکھیں سکیڑی ہوئی تھیں۔ آنکھوں کو اس زحمت سے بچانے کے لیے اس نے کتھئی رنگ کا موٹا بھاری پردہ کھینچ کر سیدھا کیا جس نے دھوپ کا راستہ روکتے ہوئے پل بھر میں کمرے میں نیم اندھیرا کر دیا۔ سارم! تبھی اریبہ کی پکار پر وہ پلٹا اور اس پر نظر پڑتے ہی مبہوت رہ گیا۔ ٹھیک لگ رہی ہوں؟ اس نے رائے مانگی۔ سلیو لیس ریڈ ساڑی میں آزاد سیاہ زلفوں کے ساتھ اس کا سادہ سا روپ بھی بہت قاتلانہ لگ رہا تھا، جبکہ وہ خود کنفیوز سی، کبھی کندھے سے کبھی پیر کے پاس سے بار بار ساڑی ٹھیک کر رہی تھی کیونکہ ساڑی پہننے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ وہ اسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کی جانب آیا۔ اف، خوبصورت! وہ نزدیک رک کر خوابناک انداز میں بولا۔ تھینکس! وہ بھی مسکرائی۔ تم تھینکس کیوں بول رہی ہو؟ میں تو ساڑی کی تعریف کر رہا ہوں۔ اس نے بظاہر سنجیدگی سے تصحیح کی تو اریبہ کی شرمیلی سی مسکراہٹ پل بھر میں سمٹ کر غائب ہوئی جیسے امیدوں پر اوس گر گئی ہو۔ تم مجھے پہننے کا کیوں کہا؟ ایسے ہی اس کی شان میں قصیدے پڑھ لیتے۔ اگلے ہی پل اس نے تنگ کر برہمی سے کہا اور پلٹ کر جانے لگی، جس کا ہاتھ پکڑ کر سارم نے اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ مذاق کر رہا تھا یار۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد بازو حمائل کیے۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، اتنی اچھی کہ مجھے اپنے نکاح والے فیصلے پر دوبارہ سے خوشی ہو رہی ہے۔ اب کی بار اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا جس سے اریبہ کو لگا کہ اس کا سنگھار وصول ہو گیا ہے۔ اب اگر خوشی منا لی ہو تو میں چینج کر لوں؟ اس نے نرمی سے اجازت چاہی۔ نہیں، خوشی کا یہ دور اول طویل ہونا چاہیے۔ وہ کندھے پر سے اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے گھمبیر انداز میں اتنا قریب ہوا کہ اسے باقاعدہ سانسیں محسوس ہوئی۔ سارم، ابھی ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، ہمارے گھر والوں کو اس رشتے کا علم نہیں ہے۔ اس نے دبا دبا لفظوں میں یاد دلا کر ٹوکنا چاہا کیونکہ وہ اس کے بہکتے ہوئے ارادے بھانپ گئی تھی۔ ہاں تو انہیں بھی بتا دیں گے، بس اگلے ہفتے ڈیڈ واپس آ رہے ہیں، پھر رخصتی کی فارمیلٹی بھی پوری ہو جائے گی، مگر ہسبینڈ وائف تو ہم ابھی بھی ہیں نا۔ اس نے آہستہ سے کہتے ہوئے آخر میں اس کی گردن چومنے کی کوشش کی جس سے وہ بری طرح بے چین ہوئی۔ سارم پلیز، ابھی یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کسمسا کر اس کے حصار سے نکلی۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ تم بیوی ہو میری، ہم نے نکاح کیا ہے۔ اس نے تعجب سے یاد دلایا۔ ہاں لیکن ہمارا رشتہ بھی دنیا کے سامنے نہیں آیا، اور جب تک یہ بات گھر والوں کے علم میں نہیں آ جاتی تب تک ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں انکار کیا۔ تم نے مجھ سے شادی کی ہے یہ دنیا والوں سے جو مجھ سے زیادہ ان کی فکر ہے تمہیں؟ اب وہ بھی تھوڑا خفا ہوا۔ یا پھر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں نے تم سے شادی صرف دل بہلانے کے لیے کی ہے؟ وہ اگلے ہی پل صدمے سے نتیجے پر پہنچا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے نفی کی۔ ایسا ہی ہے، تمہیں مجھ پر بھروسہ ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو یوں کتراتی نہیں تم مجھ سے۔ اس کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا۔ نہیں سارم، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس نے چند قدم آگے آ کر وضاحت کرنا چاہی۔ غلط تو میں آج تک سمجھ رہا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ جیسے مجھے تم پر بھروسہ ہے ایسے ہی تمہیں مجھ پر بھروسہ ہوگا۔ جیسی محبت میں تم سے کرتا ہوں ویسے ہی تم مجھ سے محبت کرتی ہو، مگر اس نے دکھ سے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ جب تمہیں مجھ پر بھروسہ ہی نہیں ہے تو پھر شادی کا کیا فائدہ؟ کیونکہ ہر رشتے میں اعتماد پہلا اصول ہوتا ہے، جو کہ شاید ہمارے رشتے میں نہیں ہے، تو پھر یہ رشتہ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اس کی تلخی سے کہی گئی اگلی بات نے اریبہ پر بجلی گرا دی۔ نہیں سارے، میری بات تو سنیں۔ وہ جلدی سے آگے آئی۔
اب کہنے سننے کے لیے کچھ بچا ہی کہاں ہے؟ اس نے دکھ سے کہتے ہوئے رخ موڑا۔ نہیں، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ وہ کہتی ہوئی اس کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی۔ 1 ہفتہ ہونے والا ہے ہمارے نکاح کو، اور اس بیچ تم کتنی بار ایسی باتیں کر چکی ہو جن میں صاف اعتباری جھلکتی تھی، مگر میں یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتا تھا کہ شاید تمہیں تھوڑا وقت چاہیے اس نئے رشتے کو قبول کرنے کے لیے، لیکن تم تو مجھے ہی اب تک قبول نہیں کر پائی، تو اس رشتے کو کیسے کرو گی؟ اس کے رنجیدہ لہجے سے زیادہ اس کی آنکھوں سے دکھ جھلک رہا تھا، جس سے اریبہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں سمجھا تھا جیسے میں اس رشتے پر راضی ہوں ویسے ہی تم بھی راضی ہو، اسی لیے تمہاری رضامندی کے ساتھ تمہیں یہاں لایا تھا۔ تم سے کوئی زور زبردستی کرنے کی نیت نہ پہلے میری تھی نہ اب ہے۔ اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تو چلو واپس چلتے ہیں۔ وہ اسی طرح مزید بولا۔ مجھے آپ پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ میں نے صرف زبان سے نہیں، دل سے اور آپ کو اس رشتے کو قبول کیا ہے، اور میں اس رشتے کو نبھانے کے لیے بھی دل و جان سے راضی ہوں۔ اریبہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے یقین دلانا چاہا۔ اگر سچ میں ایسا ہے تو پھر یوں بے اعتباری کی باتیں کر کے کیوں مجھے تکلیف دیتی ہوں؟ سارم نے اسے قریب کرتے ہوئے نرمی سے شکوہ کیا۔ بے اعتباری نہیں، بس ایک عجیب سا خوف رہتا ہے مجھے کہ کہیں آپ مجھ سے دور نہ چلے جائیں۔ وہ کہتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اگر تم سے دور ہی جانا ہوتا تو تمہیں قریب کیوں لاتا؟ اس نے بھی دونوں بازو اس کے گرد حمائل کر لیے تھے، جواباً کچھ نہ بولی۔ خیر چلو واپس چلتے ہیں۔ سارم نے خود ہی موضوع بدلا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو دوپہر ہی ہے، ابھی واپس جاؤں گی تو اماں سوال کریں گے کہ میں آفس سے جلدی کیوں آ گئی۔ وہ دھیان دلاتے ہوئے الگ ہوئی۔ تو پھر شام تک کہاں رہو گی؟ یہیں رہوں گی۔ اکیلے رہ لو گی؟ اکیلے کیوں، آپ بھی تو ہیں نا میرے ساتھ۔ نہیں، میں جا رہا ہوں۔ اور اگر میں نہ جانے دوں؟ اس نے معنی خیزی سے کہتے ہوئے دونوں بازو اس کے گرد رکھے۔ تو پھر تمہارا حکم بھلا کیسے ٹال سکتا ہوں؟ اس نے بھی شرارت سے کہہ کر اسے خود کے قریب کرتے ہوئے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے شدتوں کی ابتدا کی، جسے اس بار اس نے بالکل بھی نہیں روکا تھا کیونکہ اسے اعتبار تھا۔ لے تھام کر تیرا ہاتھ پیا، تجھے سونپ دی اپنی ذات پیا۔ عافیہ اور ارم کلاس کے بعد کینٹین سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر باتیں کرتی ہوئی گراؤنڈ میں آ چکی تھیں کہ تب کسی نے انہیں پکارا۔ ارم پکار پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے عمر کھڑا تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ سادگی سے گویا ہوا۔ کیا بات کرنی ہے؟ ارم کا انداز بھی سرسری سا تھا۔ اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ نہیں، جو بات کرنی ہے ایسے ہی بولو۔ اس نے سختی دکھائی۔ یار یہ عمر کہاں گیا؟ تبریز نے آس پاس دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں ابھی بھی کینٹین سے چیزیں لے کر گراؤنڈ میں آئے تھے۔ وہ دیکھ، وہ ارم اور عافیہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ یکدم ارہم نے ایک جانب اشارہ کیا۔ چل دیکھتے ہیں کیا کر رہا ہے یہ۔ تبریز کو تجسس ہوا اور دونوں جلدی سے ان کی جانب آئے۔ ارم میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ وہ شرمندہ تھا۔ کس بات کی معافی؟ وہ انجان بنی اپنے گزشتہ تلخ برتاؤ کی۔ اس نے وضاحت کی۔ تب تک وہ دونوں بھی قریب آ چکے تھے۔ تم نے ایسا کیا ہی کیوں کہ تمہیں معافی مانگنی پڑے؟ وہ شکوہ کر گئی۔ پتہ نہیں، پر اتنا ضرور کہوں گا کہ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، بلکہ کسی نے احساس دلایا ہے۔ اس نے آخری جملہ تبریز کی جانب دیکھ کر کہا تو عافیہ نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ تم چاہتی تھی نا میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر ہمارے رشتے کی بات کرنے بھیجوں، تو بس یوں ہی ختم ہونے میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں نا، پھر میں اسے بات کروں گا۔ اس نے گویا خوشخبری سنائی، جس سے تبریز اور ارہم کو نہایت خوشگوار حیرت ہوئی۔ اور اگر تم پھر مکر گئے تو؟ اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ اتنے گواہوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، نہیں مکروں گا۔ اس نے یقین دلایا۔ فوری طور پر کچھ کہنے کے بجائے ارم نے عافیہ کی جانب دیکھا تو عافیہ نے مسکرا کر آنکھوں سے اوکے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، اب جب تم اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ گے تبھی کوئی بات ہوگی۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، کیونکہ اب عافیہ کی باتیں اسے بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھیں۔ مطلب تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اس نے خوشی سے تائید چاہی تو بجائے زبانی کچھ کہنے کے اس نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا موقع ہے تبریز، لگے ہاتھوں تو بھی عافیہ سے بات کر لے۔ ارہم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو تبریز نے اسے کوہنی مار کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تپتا ہوا سورج اپنے عروج سے نیچے آ کر اب غروب ہونے کے قریب تھا، جس کے باعث ہوا کے گرم تھپیڑے بھی ٹھنڈے جھونکوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اریبہ نے گلاس ڈور پر لٹکتے بھاری پردے سمیٹ کر گلاس ڈور کھولا تو روشنی اور ٹھنڈی ہوا ایک ساتھ اندر چلی آئی۔ بالکونی کا گلاس ڈور کھول کر وہ خود بیڈ پر سارم کے پاس آئی، جو ابھی تک شرٹ سے آری کمبل اوڑھے اوندھا سو رہا تھا۔ سارم اٹھ جائیں، بہت دیر ہو گئی ہمیں۔ اریبہ نے پاس بیٹھ کر اس کا کندھا ہلایا۔ صبح ہو گئی؟ وہ موندی موندی آنکھیں کھول کر سیدھا ہوا۔ صبح نہیں، شام ہو رہی ہے، ہم دوپہر سے یہاں ہیں اور اب مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ اس نے وقت کا احساس دلایا۔ آفس ٹائم بھی اوور ہو گیا ہے، اماں انتظار کر رہی ہوں گی میرا، مجھے گھر چھوڑ دیں۔
اس نے متفکر انداز میں مزید کہا، کہہ دینا آج آفس میں کام زیادہ تھا، تھوڑی دیر اور رک جاتے ہیں۔ اس نے سہولت سے مشورہ دیتے ہوئے اریبہ کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ نہیں، میں نے آپ کی بات مانی نا، اب آپ میری سنیں اور پلیز اٹھیں جلدی۔ اس نے حصار سے نکلنا چاہا۔ اچھا تو مطلب حساب کتاب سے چل رہی ہو؟ وہ محفوظ ہوا۔ ہاں یہی سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے چلو پھر ابھی میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن اس حساب سے کل پھر تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ اس نے معنی خیزی سے کہتے ہوئے گھیرا تنگ کیا۔ کل کی کل دیکھے تھے، ابھی پلیز اٹھے نا، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس نے عاجزی سے منت کرتے ہوئے کہا تو وہ اسے کس کر بوسہ دیتے ہوئے اٹھ گیا۔ عمر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، غیر متوقع طور پر کھانے کی لذیذ خوشبو نے اس کا استقبال کیا تو وہ سیدھا کچن میں آ گیا، جہاں سے باتوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ مسالہ بھون لیا اچھی طرح؟ ارحم نے تائید چائی جو کچن کاؤنٹر پر بیٹھا پیکٹ کے پیچھے سے ریسیپی پڑھ کر بتا رہا تھا۔ ہاں۔ پتیلی میں چمچ چلاتے تبریز نے جواب دیا۔ تیل الگ ہو گیا ہے؟ تیل الگ کیسے ہوگا؟ وہ تو مسالے کے ساتھ مکس ہو گیا ہے۔ تبریز کو تعجب ہوا۔ پتہ نہیں، یہاں تو یہی لکھا ہے کہ مسالہ اتنا بھونے کہ تیل الگ ہو جائے۔ ارحم نے کہتے ہوئے پیکٹ اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ عمر نے تعجب سے مداخلت کی۔ کھانا بنا رہے ہیں، یک زبان جواب ملا۔ لیکن آج تو کھانا بنانے کی باری میری تھی نا؟ اس نے یاد دلایا۔ ہاں مگر آج اتنا اچھا کام کیا ہے تم نے تو سوچا تمہیں کچن سے چھٹی دے کر اچھا کھانا کھلا کر ٹریٹ دے دیں۔ ارحم نے پیر جھلاتے ہوئے جواب دیا۔ کون سا کام؟ وہ سمجھا نہیں۔ ہمارے ایک بار کہنے پر اپنی غلطی سدھار کر ارم سے معافی مانگنے والا کام۔ تبریز نے پتیلی میں چکن ڈالتے ہوئے وضاحت کی۔ غلطی میری ہی تھی نا یار، کل تم لوگوں سے ضد بحث کے بعد بہت دیر سوچا میں نے اس بارے میں، جس میں مجھے میرا ہی قصور لگا، اسی لیے سوچا کہ وقت رہتے ہی اپنی غلطی سدھار لوں۔ اس نے دھیرے سے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ پہلی بار کچھ اچھا سوچا تم نے۔ ویسے اب تو سیریس ہے نا عمر؟ ارحم نے تائید چاہی۔ ہاں یوں نہیں ختم ہوتی، واپس جا کر سب سے پہلے امی ابو سے یہی بات کروں گا۔ اس نے تسلی کرائی۔ پتہ ہے میں تبریز سے کہہ رہا تھا کہ لگے ہاتھ تو بھی عافیہ سے اپنے دل کی بات بول دے، مگر اس نے سنی ہی نہیں۔ ارحم نے اپنا نادر مشورہ بتایا۔ ہاں تاکہ میں تو پٹتا ہی مگر میرے ساتھ ساتھ عمر کا بھی پار لگتا ہوا بیڑا غرق ہو جاتا۔ تبریز نے تندیہ انداز میں بات مکمل کی۔ نہیں ہوتا یار، بلکہ اب تجھے بھی بول دینا چاہیے، کچھ ہی دن تو رہ گئے ہیں یونی آف ہونے میں۔ عمر نے بھی ارحم کی تائید کی۔ میری چھوڑو یار، بس آج ٹریٹ انجوائے کرو۔ اس نے پتیلی کا ڈھکن ڈھکتے ہوئے بات بدلی۔ یار تم لوگوں نے خواہ مخواہ محنت کی، میں بنا لیتا نا۔ عمر نے اخلاقی تشکر کا مظاہرہ کیا۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے، وہ تو تم اب بھی بنا سکتے ہو، یہ لو۔ اس کی بات پر تبریز نے اس کے ایک ہاتھ میں چمچ پکڑایا، ارحم نے اس کے دوسرے ہاتھ میں پیکٹ تھمایا اور دونوں بے نیازی سے کچن سے باہر نکل گئے۔ میں نے اخلاقاً کہا تھا کمینوں، اس نے چڑھ کر پیچھے سے آواز لگائی۔ گاڑی سگنل پر رکی ہوئی تھی۔ سارم سٹیئرنگ تھامے سگنل کھلنے کا ویٹ کر رہا تھا، جبکہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اریبہ اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ تبھی ان کی کار کے بالکل برابر میں ایک بائک آ کر رکی، جس پر سوار آدمی اریبہ کو گھورنے لگا۔ سارم کو یہ حرکت سخت ناگوار گزری اور اگلے ہی پل اس نے اپنی طرف کا بٹن دبا کر اس کی کھڑکی کا شیشہ اوپر کر دیا۔ ارے اتنی اچھی ہوا آ رہی تھی، شیشہ کیوں چڑھا دیا؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا، مگر اسے کوئی جواب دینے کے بجائے وہ مضبوطی سے سٹیئرنگ تھامے جبڑے بھینچ کر سامنے دیکھتا گویا ضبط کر رہا تھا۔ پہلے پہل تو اریبہ کو اس کا رویہ سمجھ نہ آیا، مگر جب اس نے بند شیشے کے اس پار بائک سوار کو دیکھا تو سارا ماجرا سمجھتے ہوئے دلکشی سے مسکرا دی۔ ڈیئر ہسبینڈ کو جیلسی ہو رہی ہے، اس نے شرارتاً کہتے ہوئے ایسے سارم کا گال کھینچا کہ وہ بھی نہ چاہتے ہوئے ہنس پڑا۔ اسے جیلسی نہیں، پروٹیکشن کہتے ہیں۔ اس نے اپنی ہنسی سمیٹتے ہوئے تصحیح کی، تبھی سگنل کھل گیا اور سب گاڑی آگے بڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ گھر کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ سارم نے اسی مخصوص موڑ پر گاڑی روکی جہاں وہ اکثر اسے ڈراپ کرتا تھا۔ کل آفس میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، اریبہ نے کہہ کر اترنے کے لیے گیٹ کا لاک کھولا۔ ایسے اللہ حافظ بولتے ہیں شوہر کو؟ اس کے شکوہ کی نا انداز پر وہ رک گئی۔ تو اور کیسے بولتے ہیں؟ وہ سمجھی نہیں۔ ادھر آؤ میں سکھاؤں، سارم نے کہتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر قریب کیا اور ماتھا چوم لیا۔ ایسے کہتے ہیں، اب یاد رکھنا یہ سکم میں یہ روز سنوں گا۔ اس نے مصنوعی حکم جاری کیا۔ جو حکم سرکار۔ اریبہ نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے گال پر جوابی بوسہ دیا۔ اللہ حافظ، وہ کہہ کر گاڑی سے اتر گئی اور گاڑی کو گاڑی سمجھ کر یہ آہستہ چلائیے گا، جہاز کی طرح اڑانے مت لگ جائے گا روڈ پر۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی ریش ڈرائیونگ کے پیش نظر تاکید کی۔ جو حکم سرکار۔
اس نے بھی مسکراتے ہوئے فرما برداری کا مظاہرہ کیا اور پھر کار آگے بڑھا دی، جس کے نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد وہ بھی سرساری سے مسکراتی ہوئی گھر کی جانب بڑھ گئی۔ وقت بھی بڑی عجیب چیز ہے، جب کسی کے انتظار میں گزارو تو لگتا ہے قطرہ قطرہ کشکول میں گر رہا ہے، اور یہی وقت جب من پسند شخص کی قربت میں گزرے تو دیکھتے ہی دیکھتے مٹھی میں موجود ریت کی طرح پھسل جاتا ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ سارم کی سنگت میں اریبہ کے شب و روز بھی ایسے ہی خوبصورتی سے گزر رہے تھے۔ ایک ہفتے بعد زاہد منصور دبئی سے تو واپس آ گئے تھے، مگر بدقسمتی سے اسی وقت کچھ کاروباری مسئلہ ہو گیا تھا، جس کی سنگینی دیکھتے ہوئے فی الحال سارم اور اریبہ نے خاموش رہنے میں عافیت جانی اور دونوں صحیح وقت کا انتظار کرنے لگے۔ اریبہ اس وقت فلیٹ کے کچن میں موجود سارم کی فرمائش پر کافی بنا رہی تھی۔ دونوں اکثر اوقات زیادہ تر وقت ایسے ہی یہاں فلیٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے تھے جیسے ابھی یہاں موجود تھے۔ بن گئی کافی؟ سارم نے کچن میں جھانک کر پوچھا۔ نہیں، سپاٹ جواب ملا جس نے سارم کو بہت کچھ باور کروا دیا۔ بجائے کچھ کہنے کے وہ اس کے قریب آیا اور پیچھے سے دونوں بازو اس کے گرد حمائل کر کے تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ لی۔ ابھی تک کل والی بات پر ناراض ہو؟ اس نے لاڈ سے پوچھا۔ ہوں بھی تو آپ کو کون سا فرق پڑتا ہے میری کسی بات سے؟ انداز اب بھی ویسا ہی روکھا تھا۔ بلا وجہ اتنا بڑا الزام؟ اس نے مصنوعی حیرت دکھائی تو فوری طور پر کوئی جواب دینے کے بجائے اس کا حصار کھول کر اس کی جانب پلٹی۔ آلموسٹ 1 مہینہ ہو چکا ہے ہمارے اس خفیہ نکاح کو، جو صرف 2 ہفتے کے وعدے پر کیا تھا آپ نے۔ اب تو سر زاہد بھی واپس آ گئے ہیں، مگر آپ نے ابھی تک اپنے گھر والوں سے بات نہیں کی۔ ان سب کے باوجود آپ کو میری فکر بلا وجہ لگ رہی ہے؟ اس نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے سنجیدگی سے دھیان دلایا۔ ہاں تو کیسے کرتا بات؟ تم نے دیکھا نا کہ ڈیڈ کے واپس آتے ہی اچانک احمد گروپس نے کس طرح ڈیل کینسل کی ہے۔ کیسا نقصان ہوا ہے ہمیں، جس کی وجہ سے ڈیڈ سخت پریشان تھے، اور میں ایسی سچویشن میں انہیں یہ بتاتا کہ میں نے تم سے شادی کر لی ہے۔ اس نے بھی سنجیدہ ہو کر اپنے دفاع میں کچھ نکتے اجاگر کیے۔ ہاں ہوا تھا آفس میں مسئلہ، مگر اب وہ حل ہو چکا ہے، اب تو بات کر لیں سارم۔ اماں دن بدن میری شادی پر زور دینے لگی ہیں، اور کتنا ٹالوں میں انہیں؟ اس نے بے بسی سے سوال کیا جیسے اب تھک گئی ہو۔ پریشان نہ ہو، میں موقع دیکھ کر آج یا کل بات کرتا ہوں ڈیڈ سے۔ سارم نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر اطمینان دلایا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ عمر، ٹی وی کا ریموٹ دینا۔ تبریز نے پکار کر ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن عمر نے کوئی جواب نہ دیا اور ہنوز فون میں مگن رہا۔ ارحم، ریموٹ دو ٹی وی کا۔ اس نے جواب نہ پا کر ارحم کو پکارا، مگر ارحم بھی کوئی جواب کے بجائے اپنی نوٹ بک میں کچھ لکھتا رہا۔ تم دونوں کو ہو کیا گیا ہے؟ تم دونوں سے بات کر رہا ہوں میں۔ وہ الجھا۔ یہی تو افسوس ہے کہ ہم سے بات کر رہے ہو، مگر جس سے کرنی ہے اس سے کچھ نہیں کر رہے۔ ارحم نے اس کی جانب دیکھ کر شکوہ کیا اور دوبارہ نوٹ بک کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کیا مطلب، کس سے بات کروں؟ وہ سمجھ نہیں پایا۔ عافیہ سے 1.5 ہفتے بعد یونی میں فنکشن ہے، بس پھر اس کے بعد ہمارا یونی تک کا سفر ختم ہو جائے گا، لیکن تم نے ابھی تک اس سے بات نہیں کی۔ عمر نے تفصیلی توجہ دلائی۔ ہاں تو کیسے کروں؟ اس نے نظریں چرائی۔ منہ سے کرو، ارحم نے مشورہ دیا۔ نہیں یار، میں نے سوچ لیا ہے کہ میں کوئی بات کرنے کے بجائے ارم سے اس کے گھر کا ایڈریس لے کر سیدھا امی اور تحریم کو رشتے کی بات کرنے بھیج دوں گا، اور پھر جو بھی باتیں کرنی ہے وہ شادی کے بعد کروں گا۔ اس نے بھی سنجیدگی سے اپنا ارادہ بتایا۔ اور اگر اس نے تمہاری امی کو انکار کر دیا تو؟ عمر نے خدشہ ظاہر کیا تو تبریز نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا۔ نہیں کرے گی انکار، اس نے جیسے خود کو تسلی دی۔ ویسے میرا مشورہ مانو تو آنٹی کو گھر بھیجنے سے پہلے بس ایک بار سرسری طور پر اس سے کہہ دو کہ تم اسے پسند کرتے ہو اور رشتے کی بات کرنے کے لیے آنٹی کو گھر بھیجنا چاہتے ہو۔ کیا اسے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اس سے بہت سی باتیں واضح ہو جائیں گی۔ عمر نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ عمر ٹھیک کہہ رہا ہے تبریز، آنٹی کو ان سب میں انوالو کرنے سے پہلے ایک بار اس کی مرضی پوچھ لو، اس سے اجازت لے لو، تاکہ تمہیں کوئی بھی فیصلہ لینے میں آسانی ہو۔ ارحم نے بھی اس کی بھرپور تائید کی تو ان دونوں کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ٹک ٹک ٹک، سارم نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ بھاری آواز میں اجازت ملنے پر وہ دروازہ دھکیلتے ہوئے آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ سامنے زاہد منصور اپنی ایزی چیئر پر بیٹھے چشمہ لگائے کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ آپ نے بلایا ڈیڈ؟ اس نے ادب سے پوچھا۔ آ بیٹھو۔ انہوں نے نظریں ہنوز کتاب پر مرکوز کیے ہوئے اپنے سامنے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ آ کر ڈبل صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے بلایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ انہوں نے کتاب پڑھتے ہوئے اطمینان سے بتایا، جیسے شادی کے لیے لڑکی نہیں عید کا سوٹ پسند کیا ہو۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ کون ہے وہ؟ اس نے حیرت کو قابو کرتے ہوئے پوچھنے کی جسارت کی۔ میرے دوست شاہ نواز کی بیٹی اقصیٰ۔
ان کا انداز اب بھی سرسری تھا، جبکہ سارم کے ذہن میں یکدم سیدھی سادھی کم گوس یکساں کا سراپا ابھرا، جسے اکا دکا بار اس نے کسی دعوت وغیرہ میں ہی دیکھا تھا۔ کچھ دنوں میں جا کر ہم شادی کی تاریخ طے کرائیں گے، بس یہی بتانے کے لیے بلایا تھا تمہیں، اب تم جا سکتے ہو۔ انہوں نے ساری بات کے دوران ایک بار بھی نظر اٹھا کر اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا تھا، جو کچھ کہنے کے لیے لفظ تول رہا تھا۔ ڈیڈ، اگر میں کہوں کہ میں شادی کر چکا ہوں تو؟ اس نے محتاط انداز میں کریدا۔ اب ان کی سپاٹ نظریں ان کی جانب اٹھی اور ان نظروں میں کچھ ایسا تھا جسے محسوس کرتے ہوئے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ تو فوری طور پر ایک بلینک چیک اس کے منہ پر مار کر اسے طلاق دو، ورنہ دوسری صورت کوئی ایسی فٹ پاتھ ڈھونڈ لو جہاں گھر جائیداد سے آنکھ ہونے کے بعد تم بیٹھ کر بھیک مانگ سکو۔ انہوں نے شعلہ بار نظر اس کے چہرے پر گاڑ کر بہت صفاقی سے اسے کافی کچھ باور کروا دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ظاہر منصور کہنے والوں میں سے نہیں، کرنے والوں میں سے تھے، اور جتنا انہوں نے بتایا تھا اس سے بھی زیادہ بھیانک انجام ہو سکتا تھا سارم کا اس عیش و عشرت بھری زندگی سے آنکھ ہونے کے بعد، کیونکہ یہ سب اس کا نہیں، اس کے باپ کا تھا، جو ایک پل میں اس سے سب کچھ چھین سکتے تھے۔ ثانیہ بتا رہی تھی کہ فیاض کی نوکری لگ گئی ہے دبئی نے۔ نورین نے سرسری انداز میں ذکر چھڑا۔ تو میں کیا کروں؟ عافیہ نے بھی ناشتہ کرتے ہوئے لیا دیا سوال کیا۔ کچھ نہیں، تم اپنی پڑھائی کرو بس۔ ان کے سادہ سے انداز میں ماؤں والا روایتی طنز پوشیدہ تھا، جسے وہ اچھے سے بھانپ گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میں لیٹ ہو رہی ہوں یونی سے، چلتی ہوں۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر میز پر رکھا اور دوسری کرسی پر سے بیگ اٹھا کر انہیں اللہ حافظ کہتی باہر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ بے بسی سے گہری سانس لے کر اپنا بچا ہوا ناشتہ مکمل کرنے لگی۔ اریبہ ابھی فریش ہو کر باتھ روم سے نکلی تھی جب بیڈ پر پڑا اس کا موبائل میسج موصول ہونے پر بچا۔ اس نے قریب آ کر موبائل اٹھایا تو سارم کا میسج ملا۔ آج آفس مت آؤ، میں تھوڑی دیر تک تمہیں خود پک اپ کرنے آ رہا ہوں، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ مختصر سا میسج پڑھ کر وہ متعجب تو ہوئی، مگر فی الحال کیا اور کیوں جیسے سوال ملتوی کرتے ہوئے اوکے کا رپلائی کیا اور موبائل واپس رکھ کر سنگار میں اس کے سامنے آ گئی۔ تبریز، یاد ہے نا آج کیا کرنا ہے؟ بیگ چلاتے ہوئے تائید چائی ارحم نے۔ ہاں، جو کل یاد کیا تھا، آج وہ ٹیسٹ دینا ہے سردنان کو، بیچ میں بیٹھے تبریز نے جواب دیا۔ ابے وہ ٹیسٹ نہیں، امتحان عشق کی بات کر رہے ہیں ہم۔ آج تجھے ہر حال میں اس میں پاس ہونا ہے۔ سب سے پیچھے بیٹھے عمر نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے تصحیح کی۔ کوشش کروں گا یار۔ وہ ابھی سے نروس ہونے لگا۔ کوشش نہیں، تمہیں یہ ہر حال میں کرنا ہے، ارحم نے حکم صادر کیا۔ ہاں، اور تیری مشکل آسان کرنے کے لیے میں نے تیرے لیے ایک شعر بھی ڈھونڈا ہے، تو یہ سنا دینے عافیہ کو، تیری بات بن جائے گی۔ عرض کیا ہے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، یو آر مائی پہلا پیار۔ کیسا ہے؟ عمر نے کہتے ہوئے آخر میں فخر سے پوچھا۔ ایسا ہے کہ اگر عافیہ کا ہاں کرنے کا موڈ بھی ہوا تو یہ شعر سننے کے بعد وہ پکا انکار ہی کرے گی۔ ارحم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی۔ تم نے ارم کو بھی ایسی شاعری سنائی ہے کبھی؟ تبریز نے سوال کیا۔ نہیں، اسے شعر و شاعری پسند نہیں ہے، اس نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ تبھی بچ گیا تو۔ تبریز نتیجے پر پہنچا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھا نہیں۔ مجھے بھی آپ سے ضروری بات کرنی ہے سارم۔ اریبہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پرس کندھے سے اتارا۔ پہلے میری بات سنو، وہ زیادہ اہم ہے۔ وہ بھی کہتا ہوا سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ دونوں اس وقت اسی فلیٹ میں موجود تھے جہاں اب تک یہ لوگ کئی قربت بھرے لمحات ایک دوسرے کی سنگت میں گزار چکے تھے۔ میں نے ڈیڈ سے بات کی تھی تمہارے متعلق، مگر وہ کسی صورت تمہیں قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، وہ بھی ہمتن گوش تھی، بلکہ انہوں نے مجھے وارننگ بھی دی ہے کہ اگر میں تمہیں طلاق دے کر اکثر سے شادی نہ کی تو وہ مجھے گھر جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ اس نے مزید بتایا۔ تو پھر آپ نے کیا کہا؟ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈیڈ کے سامنے کچھ بھی کہنے کی کسی کی ہمت کبھی نہیں ہوئی، ان کا ہر فیصلہ سب کو چپ چاپ ماننا پڑتا ہے، اور میں نے بھی مان لیا۔ ایک پل کے توقف کے بعد کہا گیا آخری جملہ اس پر بجلی بن کر گرا۔ ویسے تو تمہارا حق مہر 1 لاکھ تھا، مگر یہ بلینک چیک ہے، اس پر سائن کر دیے ہیں، تم اپنی مرضی سے جتنی چاہو رقم بھر کر اس سے کیش کروا لینا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے ایک چیک نکال کر درمیان میں موجود کانچ کی میز پر رکھا۔ میں کچھ دنوں میں تمہارا ریزگنیشن لیٹر اور ڈائیورس پیپر بھجوا دوں گا۔ اس چیک کے بعد تمہیں جاب کی ضرورت تو رہے گی نہیں، اسی لیے کاروباری اور ازدواجی ہمارے دونوں تعلق اب سے ہمیشہ کے لیے ختم۔ وہ اطمینان سے اس کے دل پر چھری چلاتا گیا اور وہ اس قدر صدمے میں تھی کہ چیخ بھی نہ سکی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ایک پل میں کسی نے اسے عرش سے فرش پر دھکا دیا ہے، جس کے باعث اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی چور ہو گئی ہے اور اب وہ کبھی اپنی جگہ پر سے ہل بھی نہ سکے گی۔ آپ مجھے طلاق دیں گے سارے؟ پھڑپھڑاتے لبوں نے بمشکل بے یقین سے سوال کیا۔ ہاں، یک لفظی جواب ملا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو محبت کرتے تھے مجھ سے۔ دکھ و بے بسی کے مارے اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ آپ ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے۔ اب
اپنے گھر والوں سے بات کریں گے، اس رشتے کو دنیا کے سامنے قبول کریں گے، تو پھر آپ ایسا کیوں؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ لگتا ہے اصل بات بتانی ہی پڑے گی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے خود کلامی کی اور پھر گویا ہوا۔ تم سے کس نے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا۔ میں نے کہا اور تم نے مان لیا؟ اس کی بات پر وہ لاجواب ہو گئی۔ اپنی عقل لگا کر سوچا نہیں کہ مجھ جیسا ایک امیر خوبصورت انسان بھلا تم جیسی معصوم معمولی لڑکی سے محبت کیوں کرے گا؟ اس کے انداز میں حقارت تھی جس نے اریبہ کو ہکا بکا کر دیا۔ نہیں سوچا ہوگا۔ تم جیسی لڑکیاں حقیقت اور فیکٹ سے اس قدر دور ہوتی ہیں۔ تم جیسی لڑکیاں حقیقت اور فیکٹس اینڈ فگر کو سوچتی ہی کب ہو؟ تم جیسی لڑکیوں کی سوچوں پر تو وہ فلمیں، ڈرامے اور ناول سوار ہوتے ہیں جن میں ایک امیر کبیر خوبصورت باس کو اپنی سیدھی سادی غریب ورکر سے محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ دنیا سے بغاوت کر کے اس سے شادی کرتا ہے، اسے ننھی منی بنا کر رکھتے ہوئے اس کے ناز نخرے اٹھاتا ہے اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں، جبکہ حقیقت میں کہانی ایسی نہیں ہوتی۔ البتہ ایسی زندگی کی خواہش مند لڑکیاں بہت آسان شکار ضرور ثابت ہوتی ہیں۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بے نیازی سے اس کی دھجیاں اڑا رہا تھا جسے وہ دم سادے سن رہی تھی۔ اس کی بات شفاف تھی، کڑوی تھی، تلخ تھی، مگر حقیقت تھی۔ واقعی اریبہ نے کیوں ایک پل کو بھی نہ سوچا کہ سارم جیسا انسان جس کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی وہ بھلا اس سے محبت کیوں کرنے لگا، وہ بھی اتنی جلدی؟ کیوں وہ سارم کی میٹھی میٹھی باتوں کے پیچھے چھپے اس کے زہریلے ارادے نہ بھانپ سب کی؟ عورت کو تو قدرت نے صلاحیت دی ہے نا مرد کی نیت جانچنے کی، تو پھر وہ ایسا کیوں نہ کر پائی؟ اور جواب تھا کیونکہ وہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سارم جیسے خوبرو شخص کی نگاہ الفت پاتے ہی اس نے اپنی عقل و شعور کی آنکھیں بند کر کے خود کو اس کے سامنے پیش کر دیا تھا، کیونکہ اسے واقعی لگا تھا کہ کہانیوں کی طرح اصل زندگی میں بھی ایک خوبصورت شہزادے کو ایک غریب لڑکی سے پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے۔ اس کے ذہن میں وہ سارے لمحات آندھی کی طرح گردش کرنے لگے تھے جب سارم نے اس سے محبت کا اظہار کیا تھا، اسے خود پر یقین دلایا تھا اور اس نے یقین کر لیا تھا۔ اس نے اپنے یقین کا یقین دلانے کے لیے تن اور من دونوں سے سونپ دیے تھے جن سے وہ کھیل چکا تھا۔ میں نے آپ پر یقین کیا تھا سارم؟ اس کی آواز کانپتی ہوئی کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو کیوں کیا تھا سویٹ ہارٹ؟ اپنی عقل لگاتی اور نہیں کرتی۔ اس نے سیدھا سیدھا اس کا مذاق اڑایا۔ میں نے کہا مجھے تم سے محبت ہے، تم نے مان لیا۔ میں نے کہا کہ ہم چھپ کر شادی کریں گے، تم نے مان لیا۔ میں نے کہا میں جلد سب کو اس شادی کا بتاؤں گا، تم نے مان لیا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی مضبوط کردار کی سمجھدار لڑکی ہوتی تو وہ کبھی اتنی آسانی سے میری باتوں میں نہیں آتی۔ میں کامیاب ہوا نہیں ہوں، مجھے تم نے کامیاب کیا ہے جانے من۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں عجیب شیطانی سی چمک تھی۔ جانتی ہو تم میں پہلے مجھے دن سے انٹرسٹ ہوا تھا کیونکہ تم باقی لڑکیوں کی طرح زیادہ سمجھدار یا ہوشیار نہیں تھی، اور تبھی میں سمجھ گیا تھا کہ تمہیں شیشے میں اتارنا بہت آسان رہے گا۔ وہ اول روز سے اپنے ارادے بتانے لگا۔ اپنی کلاس کی خوبصورت لڑکیوں سے تو بہت افیئرز رہے میرے، مگر میں ان سب چالاک حسیناؤں سے بور ہو چکا تھا۔ اب میں اپنا ٹیسٹ بدلنا چاہتا تھا، موڈ فریش کرنا چاہتا تھا، اور تبھی تم آ گئیں جو ذرا سی تعریف پر ہی خوش ہو جاتی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ اس بار کچھ نیا ٹرائی کیا جائے۔ اس نے فخر سے اپنا کارنامہ بتاتے ہوئے آخر میں دائیں آنکھ دبائی۔ اریبہ کے کان سائیں سائیں کرنے لگے یہ بھیانک حقیقت سن کر۔ بس ایک پرابلم یہ تھی کہ تم جیسی لڑکیوں کی تان ہمیشہ شادی پر آ کر ٹوٹتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے اگر کوئی شخص تم سے شادی کا وعدہ کر رہا ہو تو وہ شادی کرے گا بھی۔ میں تمہیں بھی شادی کے وعدے پر ہی ٹرخا کر رکھنا چاہتا تھا، مگر پھر تمہیں اتنی آسانی سے میرے بیڈ روم تک نہیں آتی نا، اسی لیے اس خفیہ شادی کا توق اپنے گلے میں ڈالنا پڑا۔ اور بھی کم از کم کچھ مہینے ایسے ہی تمہارے ساتھ انجوائے کرنے کا موڈ تھا میرا، مگر ڈیڈ نے ارجنٹ شادی کا فیصلہ سنا کر مجھے اپنے سارے قصے کو وائنڈ اپ کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ وہ باپ ہے نا میرے، جانتے ہیں مجھے اچھی طرح۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا جسے دیکھ دیکھ کر اریبہ کی آنکھیں جلنا شروع ہو گئی تھیں۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا سارم۔ اس کے لہجے میں عجیب سی چبھن تھی۔ او کم آن، اب زیادہ اوور ریئیکٹ مت کرو، میں بہت اچھے سے سمجھتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کی نیت۔ تم نے بھی کوئی محبت میں مجھ سے شادی نہیں کی تھی، بلکہ یہ سب صرف پیسے کی چکا چوند تھی جو تمہیں مجھ تک کھینچ لائی، اور تم نے اتنے بڑے قدم اٹھا لیے۔ ورنہ میری جگہ اگر کوئی کنگلا شخص تم سے یہ ساری ڈیمانڈز کرتا جو میں نے کی، کیا تب تم انہیں پورا کرتی؟ اس سے محبت کرتی، چھپ کر شادی کرتی، اس کی باہوں میں وقت گزارتی؟ کبھی نہیں۔ اس نے درستگی سے کہتے ہوئے اس کی ذات کے پرخچے اڑائے، اور افسوس کہ یہ موقع اریبہ نے خود اسے دیا تھا۔ اور تم لکی ہو کہ تم سے شادی کر لی تھی میں نے، اس لیے ڈیڈ نے تم سے پیچھا چھڑانے کے لیے بلینک چیک دیا ہے تاکہ تمہیں کوئی شکایت نہیں رہے اور تم ہمیں ڈسٹرب نہ کرو۔ ورنہ آج سے پہلے میں نے کسی سے شادی نہیں کی تھی نا، تو معاملات بھی میں خود ہی آسانی سے ختم کر لیا کرتا تھا۔ وہ پراطمینان سے اپنی ٹون میں واپس آیا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس ساکت ہی اسے دیکھتی گئی جس کے رنگ بدلنے کی رفتار نے گرگٹ کو بھی مات دے دی تھی۔
اب جب رونے دھونے سے فارغ ہو جاؤ تو یہ چیک لے کر یہاں سے چلی جانا اور دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے کھڑا ہوا اور بے نیازی سے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ سارم، اس نے جذبات سے آری لہجے میں پکارا۔ اب کیا ہے؟ وہ رک کر پلٹا۔ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس نے اسی سپاٹ انداز میں اطلاع دی اور اب حیران ہونے کی باری سارم کی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ یکدم سٹ پٹا کر واپس اس کی جانب آیا۔ بکواس نہیں، یہ آپ کی چند روزہ جھوٹی محبت کی نشانی ہے۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے تلخی سے تصحیح کی۔ اور اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو یہ رہا ثبوت۔ اس نے بیگ سے ایک خاکی رنگ کا لفافہ نکال کر سارم کی جانب اچھالا جو اس کے سینے سے لگ کر فرش پر گرا۔ اس نے جھک کر سفید ماربل کے فرش پر سے وہ خاکی لفافہ اٹھا کر کھولا جس میں اریبہ کی پریگننسی ٹیسٹ رپورٹ تھی، جس پر بہت واضح پازیٹیو لکھا ہوا تھا کہ دیکھ کر چند لمحوں کے لیے وہ ششدر رہ گیا۔ اب بتائیں، اب کیا کریں گے آپ؟ اسے حیرت زدہ سے دیکھ کر اریبہ نے طنزیہ انداز میں جواب مانگا۔ وہی جو پہلے کر رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی حیرت زائل ہوئی اور اس نے اطمینان سے رپورٹ پھاڑ دی جس سے اریبہ حیران ہوئی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، بھلے ہی رپورٹ آپ نے پھاڑ دی مگر بچہ تو میری کوکھ میں ہے نا۔ اس نے دوسرا پہلو اٹھاتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس کا بھی حل ہے، میں کسی اچھے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لیتا ہوں تمہارے ابورشن کے لیے۔ اس کا اطمینان ٹس سے مس نہ ہو رہا تھا۔ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ وہ پہلے والے سارم کیوں نہیں رہے؟ بھلا کوئی باپ خود اپنے بچے کو مارتا ہے؟ وہ دکھ و حیرانی سے چلاتے ہوئے رو پڑی۔ میں کیسے مان لوں کہ یہ میرا ہی بچہ ہے؟ ہو سکتا ہے تم کسی اور کے۔ سارم، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا سوچا بھی کیسے آپ نے؟ یہ آپ ہی کا بچہ ہے؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے چیخ پڑی۔ چلاؤ مت، جو حقیقت ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ جب تم اپنی ماں کو دھوکہ دے کر مجھ سے تعلق قائم کر سکتی ہو تو تمہارا کیا بھروسہ کہ مجھے بھی دھوکے میں رکھ کر اور کس کس سے تم نے۔ بس کر دیں سارم، خدا کے لیے بس کر دیں۔ اس نے تڑپ کر دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے۔ کیوں، سچ سنا نہیں جا رہا؟ اس نے طنز مارا۔ آپ کو اتنی بے اعتباری ہے مجھ پر؟ وہ دکھ سے بولی۔ ہاں، نہیں ہے مجھے تم پر بھروسہ۔ اس نے بھی دھڑلے سے اعتراف کیا۔ اور محبت جس کی آپ صبح شام دعوے کیا کرتے تھے؟ اس نے یاد دلایا۔ وہ بھی جھوٹ تھے، میں بس تمہارے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا۔ تم جیسی لڑکیاں شریف گھرانوں کی بہو بننے کے لیے نہیں، ٹائم پاس کے لیے ہوتی ہیں۔ اس نے صفاقی سے باور کرایا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ تو اگر ٹائم پاس ہی کرنا تھا تو اپنے جیسے ہی کسی لڑکی سے کرتے جو آفس میں دن بھر آپ کے پیچھے گھومتی رہتی ہیں۔ میری زندگی کیوں برباد کی آپ نے؟ اس نے بھی صدمے کو ایک جانب رکھ کر طنز مارا۔ کیونکہ وہ کمزور نہیں ہوتی، ان کا بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہوتا ہے، جبکہ تم جیسی لڑکیاں سوائے رونے دھونے کی اور کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین آ رہا تھا۔ میں کمزور نہیں ہوں، میں لڑوں گی اپنے حق کے لیے۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے دھمکی دی۔ اچھا، کیسے لڑو گی؟ کیس کرو گی مجھ پر؟ کون یقین کرے گا تمہارا؟ میں تو مکر جاؤں گا یہ ناجائز بچہ میرا نہیں ہے، پھر؟ اس نے پہلے ہی آگاہ کیا۔ یہ آپ ہی کا بچہ ہے اور یہ ناجائز نہیں ہے، نکاح کیا ہے ہم نے۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے چلائی۔ اچھا، نکاح کیا ہے؟ تو ذرا دکھاؤ کہاں ہے نکاح نامہ؟ اس کا اطمینان تو ٹس سے مس نہ ہوا مگر اس کے سوال نے اریبہ پر بجلی گرا دی کہ واقعی نکاح نامے کا تو اسے کبھی خیال ہی نہ آیا۔ آپ کے پاس ہے نکاح نامہ؟ اس نے جیسے اطلاع دی۔ ہاں بالکل ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ میں تمہیں لا کر دے دوں گا تاکہ تم سب کو ہمارے بارے میں بتا سکو؟ اس نے اعتراف کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں پوچھا تو وہ لاجواب ہو گئی۔ مطلب وہ سب کچھ لٹا کر بھی خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ نہ اس کے حصے میں جیت آئی تھی اور نہ اپنے دفاع کے لیے کوئی ہتھیار موجود تھا۔ اس کے حصے میں صرف خسارہ ہی آیا تھا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں سارم؟ پلیز ایسا مت کریں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے۔ وہ شکستہ سی اس کے قدموں میں گر گئی۔ وعدے جھوٹے بھی تو ہوتے ہیں سویٹ ہارٹ۔ اس نے ذرا سا جھک کر اس کے گال پر آئی لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا۔ اگر آپ نے اس بچے کو اپنا نام دینے سے انکار کر دیا تو میں سب کو کیا کہوں گی کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ کون یقین کرے گا میرا کہ میں نے نکاح کیا تھا؟ پلیز سارم ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے التجا کی۔ وہ اس کے پیروں پر گری، اپنے بچے کے لیے اس کی پہچان کی بھیک مانگ رہی تھی۔ تو مر جاؤ، اتنی بڑی دنیا کے اتنے سارے لوگوں میں سے اگر ایک انسان کم ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی بے رحمی عروج پر تھی جس سے اس کے آنسوں میں شدت آنے لگی۔ میری مانو تو یہ رونا دھونا چھوڑو، یہ بلینک چیک لو، ابارشن کرواؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ ابھی پوری زندگی پڑی ہے تمہارے سامنے، کس کو کیا پتہ چلے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے بے نیازی سے بڑا نادر مشورہ دیا۔ نہیں، میں کسی صورت ابارشن نہیں کرواؤں گی۔ اپنی ماں کو دھوکہ دے کر ایک گناہ تو پہلے ہی کر چکی ہوں، اب اپنے بچے کی جان لے کر اور گناہگار نہیں ہونا چاہتی میں۔ اس نے صاف انکار کیا۔
مرضی ہے تمہاری، جو کرنا ہے کرو، مگر تھوڑی دیر بعد یہاں سے اور میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جانا، ورنہ پھر آگے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری تم خود ہوگی، آئی سمجھ؟ اس نے آخری بار سختی سے تنبیہ کی اور بنا اس کی کوئی مزید سنے چلا گیا۔ سارم! وہ آخری بار روتے ہوئے حلق کے بل چلا کر آئی تھی، جس کی پکار بند دروازے سے ٹکرا کر واپس پلٹ آئی۔ ایک تجھ پہ تھا بھروسہ، تو زبان سے پھر گیا، ایک پل میں آسماں سا کوئی جیسے گر گیا، تیرے قدموں پہ تھا رکھا میں نے یہ جہاں، ٹھکرایا تو مجھ کو اب جاؤں میں کہاں، میری سمجھ میں نہ کچھ بھی آئے، میری جان چلی نہ جائے، ایک تیرے بعد جینا ہے سزا، تو نے توڑا ہے دل کانچ سا۔ کمار! تبریز! عافیہ تھوڑی دیر پہلے ہی لائبریری گئی ہے، اچھا موقع ہے لائبریری میں جا کر ہی بولتے، اگر اس نے تجھے تھپڑ وغیرہ بھی مارا تو زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ رش کام ہی ہوتا ہے۔ عمر نے قریب آ کر مشورہ دیا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ چل تبریز جلدی اٹھ۔ ارحم بھی فوری طور پر گھاس سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اٹھا لیا۔ یار کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ تبریز نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے ٹوکا۔ بس تم چلو، آج فیصلہ ہو ہی جائے۔ عمر نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ آج تو لگ رہا تھا کہ دونوں نے قسم کھائی ہوئی تھی اسے اظہار محبت کروانے کی۔ یار مجھے ڈر لگ رہا ہے، تبریز نے دونوں کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ وہ سچ میں نروس تھا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، دونوں نے یک زبان کہا۔ کچھ دیر میں وہ لوگ لائبریری میں موجود تھے۔ عافیہ ایک ٹیبل پر بیٹھی کتاب پر کچھ لکھ رہی تھی اور خوش قسمتی سے اس وقت وہاں زیادہ لوگ بھی نہ تھے۔ وہ رہی عافیہ، جاؤ جلدی سے جا کر بول دو۔ عمر نے سرگوشی کی۔ تم لوگ بھی چلو۔ اس نے بے تکی بات کی۔ پاگل ہے کیا؟ تجھے بولنا ہے تو جا۔ ارحم نے بھی سرگوشی کرتے ہوئے اسے آگے کیا۔ ہم لوگ وہاں اس بک شیلف کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، چلو۔ عمر نے مشورہ دیا۔ پھر یہ دونوں عافیہ کے عقب میں بنے ایک شیلف کے پیچھے چھپ گئے، جہاں سے انہیں تبریز صاف نظر آ رہا تھا، جبکہ عافیہ کی صرف پشت نظر آ رہی تھی۔ دونوں نے اسے اشارہ کیا تو وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ ہائے عافیہ جی، اس نے ٹیبل کے قریب آ کے پکارا۔ السلام علیکم۔ حسب معمول اس نے ہائے کا جواب دینے کے بجائے لمحے بھر کو سر اٹھا کر سلام کیا اور واپس کتاب کی جانب متوجہ ہو گئی، جبکہ وہ دل میں خود کو کوس کر رہ گیا کہ کیا ضرورت تھی ہائے بول کر شروعات میں یہ بیڑا غرق کرنے کی۔ وعلیکم السلام، اس نے دھیرے سے جواب دیا اور ان لوگوں کی جانب دیکھا جو بک شیلف کے پیچھے سے جھانک رہے تھے۔ بول نا، اس کے دیکھتے ہی دونوں نے اکسایا۔ وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے رک رک کر تمہید باندھی۔ پھر سے نوٹس چاہیے؟ اس نے سر اٹھائے بنا مصروف انداز میں تائید چاہی۔ نہیں وہ بات نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے نفی کی۔ تو پھر کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے جواب دینے کے بجائے عافیہ کے سامنے والی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ بیٹھ جائیں۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے اجازت دی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ ہنوز کتاب کی جانب متوجہ تھی۔ دراصل میں کب سے آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، پر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ برا نہ مان جائے۔ اس نے پھر کافی لمبی تمہید باندھی، جس نے عافیہ کو کھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ آخر ایسی بھی کیا بات ہے؟ وہ کتاب بند کرتے ہوئے پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں وہ بات مکمل کرنے ہی والا تھا کہ عافیہ کا ٹیبل پر رکھا فون کال آنے کی وجہ سے وائبریٹ ہونے لگا۔ مما کی کال اس وقت؟ عافیہ نے خود کلامی کی۔ ایکسکیوز می، میں اب بھی آئی۔ وہ معذرت کرتے ہوئے کھڑی ہوئی اور جلدی سے لائبریری سے باہر چلی گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں بھی شیلف کے پیچھے سے نکل آئے۔ کیا ہوا، بول دیا تو نے؟ ارحم کو اشتیاق ہوا۔ نہیں یار، بولنے ہی والا تھا کہ اس کی مما کی کال آ گئی۔ اس نے کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے بتایا۔ اتنی دیر میں تجھ سے 3 الفاظ نہیں بولے گئے؟ عمر نے اسے لتاڑا۔ کون سے الفاظ؟ آئی لو یو۔ یار بولنے ہی والا تھا، پر عین وقت پر کال آ گئی۔ اس نے صفائی دی۔ چلو اب جب واپس آئے تو بول دینا جلدی سے۔ ارحم نے دوسرا حل پیش کیا۔ تبھی عافیہ عجلت میں اندر داخل ہوئی اور جلدی سے اپنی کتابیں بیگ میں رکھنے لگی۔ کیا ہوا عافیہ جی، اتنی جلدی میں کیوں ہے؟ سب خیر تو ہے نا؟ تبریز کو بھی تشویش ہوئی۔ نہیں، مما کی کال آئی تھی، ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے ارجنٹ گھر بلایا ہے۔ اس نے کتابیں بیگ میں ڈالتے ہوئے عجلت میں بتایا۔ اگر کوئی زیادہ سیریس میٹر ہے تو ہم بھی چلیں آپ کی ہیلپ کے لیے؟ تبریز نے پیشکش کی۔ نہیں، میں مینیج کر لوں گی، شکریہ۔ اس نے اسی طرح جواب دیا اور برق رفتاری دکھاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ یہ دونوں تبریز کو گھور کر رہ گئے۔ جو قیامت اریبہ پر ٹوٹی تھی، اس کے بعد کب وہ فلیٹ سے نکلی، رکشے میں گھر پہنچی اور کار آ کر بستر پر گری، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ یہ آتا تو بس اتنا کہ وہ برباد ہو گئی ہے، اس کی دنیا لوٹ چکی ہے جس کی ذمہ دار وہ خود تھی۔ اریبہ اٹھ جا بیٹا، کچھ کھا لے۔ فرحت نے اس کے سرہانے کھڑے ہو کر پکارا، پر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اریبہ صبح ناشتہ بھی نہیں کر کے گئی تھی، آفس سے بھی جلدی آ کے کمرے میں پڑی ہوئی ہے، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ میں پچھلے ہفتے سے دیکھ رہی ہوں کہ تیری طبیعت بہت گری گری سے لگ رہی ہے۔ انہیں صحیح معنوں میں اس کی فکر ہو رہی تھی، مگر وہ سن کر بھی ان کی بات کا جواب نہ دے پا رہی تھی، بس چپ چاپ بیڈ پر اوندھی پڑی تھی۔
अरीबा उठ जा, क्यों मुझे डरा रही है। उन्होंने उसका कंधा झंझोड़ा। तभी अचानक वो उठी और बाथरूम की जाने भागी। फरहत भी जल्दी से उसके पीछे आई। उसे उल्टी हो रही थी। वो जल्दी से उसकी पीठ से हिलाने लगी, जबकि अंदर ही अंदर उनके दिल में हज़ारों खदशात सर उठा रहे थे। उल्टी करके वो वापस कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। क्या हो गया तुझे? उन्होंने भी कमरे में आकर खोजती हुई निगाहों से पूछा, मगर वो खामोशी से उन्हें देखती रही। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, क्या हुआ है तुझे? अब की बार उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने निकाह किया था मुझसे, ये नाजायज़ नहीं है। आखिरकार उसने ज़बान खोल दी और फरहत पर तो गोया सातों आसमान ही टूट पड़े। पैरों तले ज़मीन निकल गई, समातों पर जैसे बम गिर गया और ज़बान गुंग हो गई। अम्मा, मेरा यकीन करो कि उन्होंने वादा किया था कि चटाख। उन्होंने ज़ोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उसकी बात बीच में ही रह गई। ये दिन दिखाने के पहले तुम मर क्यों नहीं गई कमबख्त? वो गम और गुस्से से चिल्लाई। अम्मा, मेरी बात तो सुनो। उसने उनके करीब आते हुए वजाहत करनी चाहिए। खबरदार, जो तू मेरी करीब आई या अपनी गंदी ज़बान से मुझे माँ कहा तो। उन्होंने पीछे हटते हुए कहा। ऐसा मत बोलो अम्मा, तुम्हारे सिवा मेरा और है ही कौन। तुम भी ऐसा करोगी तो मैं और कहाँ जाऊँगी। वो बेबसी से रो पड़ी। ये सब तुझे तब सोचना चाहिए था जब तू ये सब कर रही थी। वो नफ़रत से बोली। गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दो। उसने उनके आगे हाथ जोड़े। फरहत ने कुछ ना कहा और वहाँ से हटकर बेड पर आ बैठी। वो भी जल्दी से उनके पैरों पास आकर बैठ गई। कौन है वो? उन्होंने बिना उसकी जानिब देखे पूछा। वही जो उस दिन मुझे घर ड्रॉप करने आए थे, मेरे बॉस सारे मंसूर। उसने आहिस्ता से बताया। बुलाओ उसे अभी। वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया है। वो मेरे साथ बस वक्त गुजारी कर रहे थे। अब उन्होंने मुझे छोड़कर नौकरी से भी निकाल दिया और कुछ दिनों में तलाक भी दे देंगे। उसने दुख से अपनी आप बीती सुनाई, जिसे सुनकर उन पर एक और बम गिरा। वो फटी फटी नज़रों से उसे देखने लगी। उसकी समझ में ना रहा था कि इस वक्त वो गुस्सा करें कि मातम। वो तो मेरे बच्चे को भी मारना चाहते थे, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने सोच लिया अम्मा कि मैं कहीं और नौकरी कर लूँगी, इस बच्चे को जन्म दूँगी, अच्छा इंसान बनाऊँगी, बस तुम मेरा साथ देना। उसने उनका हाथ पकड़ते हुए सहारा मांगा, मगर वो खामोशी से उसे तकती रही। अम्मा, कुछ तो बोलो, मुझे डर लग रहा है तुम्हारी खामोशी से। अरीबा ने तशवीश के आलम में उन्हें हिलाया तो वो बेसुध होकर बेड पर गिर गई। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ तुम्हें? उसने घबरा कर उनके गाल थपथपाए, मगर उन्होंने कोई हरकत न की, जिसके बायस उसका भी दिल बंद होने लगा।